اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی جس کا آپ لوگوں کو بڑی شدت سے انتظار ہے۔ آج کی اس محفل مبارکہ کے روح رواں شیخ طریقت رہبر شریعت ولی ابن ولی اولاد حضرت علی امیر سلسلہ شاہینیہ غلام کلولیا حضرت پیر ابو سالم محمد اکرم علوی سیفی دامت برکاتہم عالیہ سے میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں کہ آپ اپنے نورانی و عرفانی و اصلاحی بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ مرشد کریم کو دعوت خطاب دے رہا ہوں ان اشعار کے ساتھ۔ حوریں مانگی ہیں نہ جنت کی فضا مانگی ہے، حوریں مانگی ہیں نہ جنت کی فضا مانگی ہے، ہم نے ابو سالم سے محمد کی رضا مانگی ہے، ہم نے ابو سالم سے محمد کی رضا مانگی ہے، درد مانگا تڑپ اور وفا مانگی ہے، درد مانگا تڑپ اور وفا مانگی ہے، تم سے ابو سالم یہ عطا بہر خدا مانگی ہے، تم سے ابو سالم یہ عطا بہر خدا مانگی ہے۔ اللہ اللہ یہ انداز کرم تو دیکھو، اللہ اللہ مرشد سونے کا یہ انداز کرم تو دیکھو، بخش دی اس کو بقا جس نے فنا مانگی ہے، بخش دی اس کو بقا جس نے فنا مانگی ہے۔ نسبت ابو سالم کی، نسبت ابو سالم کے صدقے میں ہم نے خدا سے، نسبت ابو سالم کے صدقے میں ہم نے خدا سے پنجتن پاک کے گلشن کی ہوا مانگی ہے، پنجتن پاک کے گلشن کی ہوا مانگی ہے۔ تمام لوگ مرشد کریم کا پرجوش نعروں کے ساتھ استقبال کیجئے گا، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ اور نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان اولیاء، فیضان شاہینیہ۔ اللہ 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 کتنا کرم ہے۔ پتہ میں نے نحمد نہیں کیا، اس کی ایک وجہ ہے کہ ایک ایسا میرا دوست آ کے بیٹھا ہے جس نے میرا بچپن بھی دیکھا ہے، جس نے میرا لڑکپن بھی دیکھا ہے، جس نے میری نئی نئی وہ ہوتا نا کہ وہ کیا ہوتا ہے لنگوڑا جوان ہلکا کی داڑھی، اس نے وہ بھی دیکھی ہے۔ اس لیے میں نے بات کی کہ سرکار نے کتنا مجھے نوازا ہے، وہ جانتا تم نہیں جانتے، کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے کتنی مشکلیں گزاری ہیں اور کس مشکل سے میں نکلا ہوں اور کیا حالت تھی میری، اور سرکار نے کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے آپ سے نہیں کہہ رہا، آپ کا تو مشکل، اس کو پتہ نہیں کہ اس نے کتنی مشکلوں سے اور کہاں سے سرکار کے نکال کے یہ سرکار کا کتنا بڑا صدقہ مجھ کو ملا ہے، کہاں تک پہنچا دیا۔ جسے چاہیں وہ نواز دیں، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، جس طرح چاہیں نواز۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چاہنے والوں، بڑا ہمارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے، موبائل آن کر کے ہو، کیونکہ اگر ہم نے 1 گھنٹے سے لیٹ بیان کیا تو پھر ہمارا اگلا لنگر و فجر کی نماز چلی جائے گی۔ 3 بج رہے ہیں، 1 گھنٹہ ہے میرے پاس، اس کے اندر مجھے گفتگو کرنی ہے اور 5-10 منٹ دعا کے بھی لگا لیں، لیکن اس سے لیٹ ہم نہیں کر سکتے، ہمارا سارا پروگرام ڈسٹرب ہو جائے گا۔ ایک ترتیب سے ہم نے چلنا ہے، تو اس لیے اس 1 گھنٹے کے اندر اپنی بات کو مجھے مکمل کرنا ہے۔ اور آج کا میں نے موضوع رکھا ہے، چونکہ یہ رات ہو سکتا ہے
کہ ہر انسان کا یہ میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے، میں کوئی مفسرین کے حوالے سے یا محدثین کے حوالے سے بات نہیں کر رہا۔ ابو سالم کا اپنا عشق ہے، اپنے عشق کا اظہار تو اپنے آقا کے لیے کر سکتے ہیں نا۔ جب کسی پہ دل آیا تو اللہ یوں کہہ دیتے ہیں نا، محبت کے اظہار کر دیتے ہیں، دل آقا کے لیے میں بھی اظہار کر دوں۔ شب برات اپنی جگہ، شب قدر اپنی جگہ، ساری راتیں اپنی جگہ، لیکن شب معراج جیسی کوئی رات نہیں ہے۔ یہ میرا اپنا تضاد، شب معراج جیسی کوئی رات نہیں ہے۔ نہ کسی نبی کو یہ معجزہ ملا، وہ سنتے تھے، یہاں تک کہ موسیٰ نے عرض بھی کی یا اللہ دکھا دے، لیکن دکھایا نہیں۔ تو وہ رات بھی ہے، سارے ولیوں کا عرس بھی ہے۔ یعنی کوئی ایسا آدمی جو میرا مرید نہیں ہے، اس کا کوئی مرشد تو ہوگا نا، تو اس کو عرس میں منا رہا ہوں۔ بتاؤ کل کے اندر وہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ یہ لفظ کل جو ہے اس میں اس کا مرشد آیا کہ نہیں آیا؟ اس کا مرشد کا عرس بھی ہو رہا ہے، یعنی وہ اپنے ہی مرشد کے عرس میں بیٹھا ہے۔ غوث پاک خواجہ صاحب ہر ایک کل میں سب آ گیا۔ عرس کی جمع اعراس ہے، کل میں سب آ گئے، ولی کی جمع اولیاء ہو گئے۔ یعنی آپ اپنے، اگر کوئی اس میں میرا مرید نہیں بھی ہے، وہ اپنے مرشد کے عرس میں بیٹھا ہے۔ پرواز ہے۔ اب میں شروع کرتا ہوں۔ تو میں نے موضوع آج شب معراج کے حوالے سے، لیکن چونکہ میرا شروع سے یہ وتیرہ رہا ہے اور مجھے ایک یقیناً میری یہ ایک ڈیوٹی سمجھ لیں اور زندگی کا ایک مقصد کہ میں نے لوگوں کی تربیت لازمی کرنی ہے، تو موضوع شب معراج کے اندر کچھ آپ کے لیے تربیت، کچھ معشوقانہ محبوبانہ کلام اور ساتھ میں آپ کی تربیت، دونوں کو ملا کر ایک موضوع میں نے ایک بیان تیار کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ میں آپ کے سامنے گوشہ گزار کرتا ہوں، پر پہلے اس سے قبل کہ میں قرآن شریف کی آیت پیش کروں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، یہ ابو سالم، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں۔ لفظ علامہ اقبال نے تو کرگس لکھا ہے، لیکن میں اس کا ترجمہ لکھوں گا، گد کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ گد کا کرگس کہتا تو آپ کی سمجھ نہیں آتا نا، کیونکہ ہماری تعلیم بھی تو آپ کو پتہ کیسی ہے۔ کرگس نہیں، گد کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ شاہین جب پرواز کرتا ہے تو گد بھی پرواز کرتا ہے، وہ بھی پرندہ ہے، یہ بھی پرندہ ہے۔ شاہین کی پرواز اوپر ہوتی ہے، نگاہ اوپر ہوتی ہے، اور گد اوپر اڑ کے نظر نیچے مردار پر رکھتا ہے، کہیں مرا ہوا گدا یا بکرا یا کوئی مردار چیز مل جائے بس میں اتر کے کھانا شروع کر دوں۔ تو گد کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور میرا لقب اللہ نے شاہین رکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرا لقب شاہین ہے، اس لیے سلسلہ ہمارا شاہینیاں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ شاہین کے بچے کون ہوتے ہیں؟ شیر کے بچے، بکری کے بچے، بلے کے بچے، گیدڑ کے بچے، تو شیر کے بچے، شاہین کے بچے، تو شاہین بننا بابا۔ شاہین کے بچے شاہین ہوتے ہیں۔ گد ایسا نہیں ہو شاہین انڈا دے نکلیں گد، شاہین اپنی نگاہ اوپر رکھنا، مردار پر، حرام پر نظر نہ رکھنا، نگاہ بلند رکھنا۔ تو گد کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ چاہنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ وقت مختصر ہے شارٹ کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اسرا یعنی معراج اپنا دیدار کرانا چاہا۔ لِنُرِیَ مِنْ آیاتنا، نشانیاں دکھانی چاہیے، اسرا سیر کرانی چاہیے، مسجد حرم سے مسجد اقصی، پھر آسمانوں کی، پھر عرش کی، پھر لامکان کی، جنت کی، دوزخ کی، خود رب نے اپنا دیدار بھی کرایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کے لیے فرمایا کہ جبریل تم جاؤ آج میرے محبوب کو اطلاع کر دو کہ رب تمہیں اپنے پاس بلا کے اپنا آپ دکھانا چاہتا ہے، اپنا آپ دکھانا چاہتا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بلا۔ شعر یاد آ گیا نا، لوگ غیب کی باتیں کرتے رہتے ہیں، چھوڑو تم کسی کی مخالفت نہیں کرتے،
مگر میں کہتا ہوں کہ اللہ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کفر، نقل کفر نہ باشا، اللہ سے دیدار سے کوئی بڑی چیز ہے؟ یعنی اللہ نے اپنا آپ کو دکھا دیا، وہ ایک غیب کی چیز چھپا دی، جنت کا ایک چھپا حور چھپا دیا، کوئی چیز چھپا دی، کمال کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑا رحمت نازل فرمائے، ان کا بھی عرس چل رہا ہے، ان کا بھی عرس چل رہا ہے۔ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب خدا نے اپنے آپ کو انہیں چھپایا تو اپنے محبوب سے کیا چیز چھپائی ہوگی؟ وہ بیوقوف ہو جو تم غیب کتنی باتیں پتہ نہیں کتنی بحثیں کرتے رہتے ہو، رب نے اپنے آپ کو نہیں چھپایا، بحث تم غیب کی کرتے ہو، کمال ہے۔ چلو بہرحال تو رب نے کہا کہ جبریل چلے جاؤ، آج سونے کو کہو کہ آج اوپر آ جاؤ، کچھ پیار دی گل ہو گیا۔ جبریل آ گئے، جب تشریف لائے ام ہانی کے ہاں، جو آپ کی چچا زاد حضرت علی کی بہن آرام فرماتے، اس دن آپ آرام فرماتے، جبریل اسلام آئے، دیکھا کہ حضور کو بیدار کیسے کریں، آرام فرمانے، چادر اوڑھی ہوئی، پاؤں مبارک ننگے ہیں، باقی چائیں اٹھا دیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کیا انداز اختیار کروں، کس طرح ان کو بیدار کروں۔ اب یہ ابو سالم کی عشق کی بات ہے، میں نے کہا تھا میں عشق کا بندہ ہوں، بات کیوں بڑھائی ہے۔ جبریل نے یقیناً سوچا گا کہ جب میرا سونا آقا جب عرش پہ جائے گا، سونا آقا جب عرش پہ جائے گا اور اپنی نالین کو اتارے گا، اللہ فرمائے گا سونیا نالین نہ اتارنا، سونیا نالین نہ اتارنا، تو عرش کو یہ چیز نصیب نہیں ہوگی، حضور کے تلوے عرش کو نصیب نہیں ہوں گے، نالین کے تلوے نصیب ہوں گے۔ میرے سامنے حضور کے نالین ننگے، پاؤں مبارک ننگے ہیں، موجود ہیں، موقع بڑا اچھا ہے، موقع بڑا اچھا ہے، لہذا انہوں نے فوراً اپنے ہونٹوں کو حضور کے تلموں پہ لگا دیا کہ دربار لگے تیرا، دربار لگے تیرا، جبریل تیرا خادم محتاج ہے جگ تیرا، جبریل تیرا خادم محتاج ہے جگ تیرا، او کوئی زلفاں دے چھلے وے چھلے، زلفاں دے چھلے وے چھلے، وے کوئی زلفاں دے چھلے وے چھلے، او سارا جگ سونا ہے پر میرے آقا تو تھلے وے تھلے۔ جبریل السلام نے فوراً تلووں کو چاٹنا شروع کر دیے، بھائی حضور بیدار کر، جبریل کیسے آنا ہوا؟ عرض کی آقا میری جان قربان، اللہ نے بلایا آپ کو، براق جنت کا لے آئے، جنت کے وعدے دنیا کے لیے ہیں، جنت کا جانور براق دنیا میں آ گیا، حضور کی سواری بن گیا، حضور نے غسل فرمایا، عطر لگایا، خوشبو کو شرف بخشا، براق پر بیٹھے، بیٹھنے کے بعد براق نے شوخی ماری، براق نے کیا کی؟ شوخی ماری۔ جب شوخی ماری تو جبریل علیہ السلام نے براق کو گھورا کہ براق کیا کر رہا ہے تو؟ براق نے عرض کیا میرے آقا جبریل، بات دراصل یہ ہے کہ میں شوخی نہیں مار رہا، اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں، ہزاروں براق تھے جنت کے اندر، مجھ کو ہی چنا گیا، کوئی بھی ہو سکتا تھا، مجھ کو ہی چنا گیا۔ اور یہ کہہ کر کیا کہتا ہے کہ تھے میرے علی تو کتھے تیری ثنا، آقا کتھے میرے علی، ہاں تو کتھے تیری ثنا، او مشتاق کی اکھیاں کتھے جا لڑیاں، کتھے میرے علی تے کتھے تیری ثنا، او
اوئے گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، او پروانے کے لیے ہے اور پروانے کو ہے چراغ تو بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ لیکن ابو سالم کیا کہتا ہے؟ پروانے کو ہے چراغ تو بلبل کو پھول بس، اور ابو سالم فقیر عاجز نکمے کے لیے حضور کے پاؤں کی دھول بس۔ کہ گستاخی اکھیاں او کتھے جا لڑیاں، کتھے میرے علی، میرا آقا سب بول دو، کتھے میرے علی او کتھے تیری ثنا، او گستاخی اکھیاں او کتھے جا لڑیاں، کتھے ہم سے نکمے کسے ہم سے گناہگار، کتھے تیری ثنا او گستاخی اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ جب براق پر بیٹھ گئے جبریل علیہ السلام، مسجد حرم سے مسجد اقصی ایک ہی قدم میں، کہ براق کا قدم تا حد نظر پہنچ گئے۔ راستے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں، تمام انبیاء 1,24,000 کم و بیش موجود ہیں، آپ نے جماعت کرائی، اس کے بعد اگلا سفر روانہ ہو گیا۔ ایک ہی قدم میں پہلا آسمان کھلا، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد دوسرا قدم میں ہر آسمان کی موٹائی زمین و آسمان کے برابر، دوسرے قدم میں دوسرا آسمان، وہاں پر یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے قدم پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے قدم پر چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو نشانیاں دکھائیں اس میں دوزخ کو بھی دکھایا، جنت کو بھی ملادہ فرمایا، دوزخ کا دکھایا۔ اس کے اندر میرے چاہنے والوں آج کی تربیت کے لیے بڑی قابل توجہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کو ملادہ فرمایا، اس نے بہت سارے عذابات کو دیکھا، 30-40 کم و بیش بتا رہا ہوں، اس میں سے میں نے آج ایک عذاب پر ڈسکس کرنی ہے تاکہ موضوع بھی مکمل ہو، اس کی تفصیل بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک صاف ستھرے گوشت کی خوشبودار گوشت پکا ہوا ہے اور ایک بدبودار گوشت پڑا ہوا ہے۔ آپ نے لوگ بہت سارے بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں لیکن خوشبودار گوشت کو نہیں کھا رہے۔ آپ نے پوچھا جبریل کیا ہے معاملہ، کیا ماجرا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ کا یہ دنیا میں زانی آپ کی امت کے جو لوگ وہ زنا کرتے ہیں، زانی ہیں، اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورتوں پر منہ مارتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ان کی سزا ہے۔ میرے چاہنے والوں آج تربیت کے حوالے سے اس پوائنٹ کو میں نے نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر بیان کرنا ہے۔ پر معراج ابھی چل رہی ہے، معراج کا معاملہ چل رہا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر ایک شخص کا واقعہ ہے، بلم بن بہورا، ایک اتنا بڑا اللہ کا ولی گزرا ہے جس کی شان بہت بلند، جو مستجاب الدعوات، یعنی ایسا شان والا ولی گزرا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ 12,000 اس کے طلباء تھے جو اس سے تصوف کی اور طریقت کی اور شریعت کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس زمانے کا صوفی، پیر، عابد، زاہد، عالم، وہ قوم جبارین کے پاس رہتا تھا اور اس کی بیوی قوم جبارین میں سے تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک والے قوم جبارین کے خلاف جہاد کا حکم دے دیا۔ وہ 12 لاکھ کم و بیش بنی اسرائیل کو لے کر جہاد کے لیے قوم جبارین کے خلاف پہنچے۔ کنعانی علاقے میں جب آپ نے پڑاؤ کیا، جب قوم جبارین کو پتہ لگا کہ ہم ہیں تو جبارین بڑی سخت قوم ہے، لیکن موسیٰ صاحب کا بنی اسرائیل وہی کم و بیش 12 لاکھ وہی بڑے سخت ہیں، ہمیں وہ ہلاک و برباد کر دیں گے، ہم شکست کھا جائیں گے۔ لہٰذا وہ پہنچے بلم بن بہورا کے پاس اور کہا کہ تم نبی کے اس لشکر کے خلاف بد دعا کر دو۔ اس نے کہا تم لوگ پاگل ہو گئے، بیوقوف ہو گئے، کیا ہو گیا تمہیں؟ میں اس لشکر کے خلاف بد دعا کس طریقے سے کر سکتا ہوں؟
کہ اس کے اندر خود نبی کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام موجود ہیں، تو میں ان کے خلاف دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا کہ تم استخارہ کرو، انہوں نے استخارہ کیا، منع آ گیا، آپ نے کہا استخارہ منع آ گیا، کہا کہ نہیں کہ روز استخارہ کرو، اس نے پھر استخارہ کیا، خاموشی آئی، بولو دیکھو یہ خاموشی آ گئی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ تم کر سکتے ہو، تمہاری دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، تم مستجاب الدعوات ہو۔ وہ پھر سوچنے لگ گیا، انہوں نے اپنے سارا سونا جتنا تھا نا، جتنا بھی سونا تھا ڈیل لگا دیا، اس کی بیوی کو بلایا، بولا یہ سارا سونا ہو گیا تمہارا، تم اپنے شوہر بلم بن بہورا کو راضی کر لو۔ اس کی بیوی آئی، اس کو سارا سونا دکھایا اور اس کے پیچھے پڑ گئی، اس کے آنکھوں میں لالچ آ گئی، ولی کی، وقت کے کامل ترین ولی، عابد زاہد اور اتنا بڑا ولی مستجاب الدعوات، اس کی آنکھوں میں لالچ آ گئی اور بیوی کی باتوں میں آ گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے میں بد دعا کرنے کو تیار ہو گیا، مان گیا بات۔ ایک گدی پر سوار ہوا، سوار ہو کر جب وہ جانے لگا بد دعا کے لیے، ایک پہاڑ پر جہاں پر موسیٰ السلام کی قوم بنی اسرائیل موجود تھی، اس کے سامنے پہاڑ تھا، اس پر چڑھا۔ گدی نے بھی اس سے کلام کیا، سمجھایا بجایا، مگر وہ نہیں سمجھا، وہاں کھڑا ہو گیا، قوم جبارین پیچھے کھڑی ہو گئی، اس نے بد دعا شروع کر دی سیدنا موسیٰ السلام کے لشکر شکست کے لیے۔ جیسے ہی اس نے بد دعا شروع کی، بد دعا جیسی شروع کی، اس کی زبان کو اللہ نے لٹکا دیا، بجائے اس قوم کے لیے بد دعا کرتا، اپنی قوم کے لیے بد دعا نکلتی۔ پیچھے سے قوم نے آواز لگائی، یہ تو کیا کر رہا ہے، تجھے تو ان کے خلاف بد دعا کے لیے کہا تھا، یہ تو ہمارے لیے خلاف بد دعا کر رہا ہے۔ کہلا کہ میں لفظ تو ان کے لیے نکالتا ہوں لیکن نکلتے یوں ہیں۔ اللہ نے اس کی زبان کو لٹکا دیا، سارا مرتبہ چھین لیا اور کتی کی طرح زبان لٹکا کر سینے تک کر دی، اور کتا ہانپتا ایسا حالت کر دی۔ اس نے کہا تھا دیکھو میں نے کہا تھا تمہیں نا کہ برباد ہو جاؤں گا، غرق ہو جاؤں گا، خراب ہو جاؤں گا، دیکھو میرا وہی حال ہوا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے چھین گیا، ولایت چھن گئی، ہر چیز چھن گئی اور میرا یہ حال کر دیا، واپس آ گیا۔ اب بولا نہ میں ولی رہا، نہ میں عابد رہا، نہ میں زاہد رہا، میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں رہا، میں تو ہو گیا برباد اس بیوی کی وجہ سے اور اس لالچ کی وجہ سے، اس مال کی وجہ سے۔ تو یاد رکھنا ولی کبھی بھی اپنی مقام سے اللہ نہیں گراتا جب تک وہ خود کسی کو بنا کر اللہ گراتا نہیں ہے، کسی کو دے کر اللہ لیتا نہیں ہے، دے کر اللہ لیتا نہیں ہے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے، کہ اس لالچ یعنی دولت اور عورت۔ تو معلوم یہ چلا جب انسان ولی کی خاص طور پر جو لوگ سلوک کا راستہ طے کر رہے ہیں، جو اللہ کے قرب کی طرف جا رہے ہیں، وہ اللہ والے بننا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے خاص بات ہے عورت سے سخت پردہ کریں، جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، عورت سے بچنا ہے۔ اور دوسرا دولت سے بچنا ہے، یعنی طمع اور لالچ نہیں کریں، بغیر طمع کے، بغیر لالچ کے اور بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ جو مال اللہ عطا کر دے اس کو منع نہیں کرنا، لینا ہے، بلکہ اولیاء نے فرمایا ہے جو ایسے مال کو منع کرے گا اللہ اس کے نصیب میں بدنصیبی لکھ دیتا ہے، محرومیت لکھ دیتا ہے۔ یعنی طمع اور لالچ دل میں نہیں ہونی چاہیے، اور سوال کبھی نہیں ہونا چاہیے، لالچ بھی نہیں ہونا چاہیے، طمع بھی۔ یہ مرید آئے ہیں، چلو آئے ہیں، جیب ہلکا کریں اپنا، یہ لالچ ہوگی، ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور کبھی مرید کے آگے سوال نہ کرے، مجھے یار یہ دے۔ ابو سالم نے آج تک آپ سے سوال کیا؟ کوئی ایک آدمی، اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، 3-4 ہزار آدمی ہیں، کبھی تم لوگوں سے 1 روپے مانگا؟ ایک آدمی کوئی ایسا ہے؟ کبھی کسی کا کوئی مال کھایا؟ کبھی کسی کی عورت کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا آدمی ہے؟ تو یہ بات میں اپنے لیے بھی پڑھ رہا ہوں، آپ نے دیکھا، مجھے دیکھا ایسا کرتا ہوا؟ تو میرے چاہنے والوں، یہی کام تم نے شاہین بننا ہے تو تم نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ حلال کمانا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ حلال کمانا سنت ہے، کمانا سنت ہے اور کھانا حرام ہے۔ یعنی کسی کا مال ہڑپ کرنا حرام ہے، کمانا سنت۔ ہمارے حضور نے جاب بھی کی ہے، تجارت بھی کی ہے، سنت، کمانا سنت ہے اور کھانا، کسی کا مال کھانا حرام ہے۔ تو وہ شخص اتنا بڑا ولی صرف لالچ، اس پیسے کی وجہ سے، اس عورت کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ اس نے کہا یارو
میں تو ہو گیا برباد، ختم ہو گیا، میرے اندر کچھ رہا نہیں ہے، آؤ تمہیں میں ایک مشورہ دے دوں۔ بولا کیا؟ بولا تم 100 500 200 400 500 جتنی بھی لڑکیاں تمہارے پاس ہیں، بولا بہت ہیں، بولا ینگ 18 20 سال کی لڑکیاں نکالو، ساری خوبصورت خوبصورت، بولا ان کو آدھا لباس ننگی آدھی لباس ایسی کرو، ان کو بول دو موسیٰ السلام کے لشکر میں چلی جائیں، اور جس نے جہاں پکڑ لیا جو چاہ کرنا، منع نہیں کرنا ہے، جو کرنا چاہے کرنے دینا، منع نہیں کرنا، بھیج دو، یہ میرا مشورہ ہے، وہ شکست کھا جائیں گے۔ بولا اچھا، انہوں نے ایسے کیا، 100 500 200 جتنی بھی لڑکیاں تھیں انہوں نے تیار کی، لشکر میں بھیج دی، ننگی آدھی برہمنا بھیج دی۔ سیدنا موسیٰ السلام نے دیکھا، فرمایا اوہ میرے غلاموں چاہنے والوں، نظر نیچے کر لو، اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا ہے۔ شمعون، وہی شمعون جس کی عبارت، جس کا وہ لیلۃ القدر میں 1000 مہینے کی، وہ جو اس پر، وہی شمعون بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک سردار نے ایک لڑکی کو پکڑ لیا، اور موسیٰ السلام کو لے آیا، کہا موسیٰ یہ ہمارے لیے حلال ہے، فرمایا منع کرو، اپنے سختی کی اس کو سمجھایا، مت کرنا ایسا، سب نے نظر نیچے کی، اپنا کو بچایا، وہ پکڑ کر اس کو اپنے خیمے میں لے گیا اور اس سے زنا کیا۔ ابھی زنا کے اندر مصروف ہی تھا کہ اللہ تبارک و، اب قابل توجہ بات ہے، اس کے لیے نے واقعہ باندھا، اس کی جو شب معراج میں واقعہ لایا، ابھی زنا میں مصروف تھا، زنا میں لگا ہوا تھا، عورت کے ساتھ زنا میں لگا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، اسی وقت کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اس لشکر کے اندر موجود تھے، اللہ نے 70,000 بنی اسرائیل کو اسی وقت ہلاک کر دیا۔ 70,000 بنی اسرائیل موسیٰ السلام کے سامنے ہلاک، ان کی امت کے ان کے سامنے ہلاک کر دیے، اس بات پر کہ ایک آدمی نے زنا کیا۔ پھر ایک بڑا قوی شخص تھا، بہت لمبا چوڑا بہادر، اس کا نیزہ ہی بہت لمبا تھا، وہ اس خیمے میں گیا، اس نے خیمہ ان کو مارا، ان دونوں کے خیمے میں سے خیمہ مار کے اسے پرو دیا، پرو کے اٹھا لیا ان دونوں کو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب رک گیا، بند ہو گیا، اور 70,000 ہلاک ہو گئے۔ ایک دفعہ زنا، اس میں موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں، قرآن کے اندر ان کا ذکر بہت زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور بڑے 5 انبیاء میں سے ان کا نام ہے، وہ موجود ہیں، اور ایک شخص نے زنا کیا ہے، 70,000 آدمی وہیں ہلاک ہو گئے۔ تو بچہ جو تم جو حرکتیں کرتے ہو، اور تم جو یہ زنا کاری، اس کے بعد کہتے روزی میں تنگی ہوگی، بلائیں گھر سے نہیں جاتی، پریشانیاں گھر سے نہیں جاتی، مصیبتیں گھر سے نہیں جاتی، بیماریاں گھر سے نہیں جاتی، نچاکیاں گھر سے نہیں جاتی، اور دن بدن نیچے کی طرف ڈوبتے ہی جا رہے ہو، کہیں دیکھو کہیں ایسا تو نہیں تم یہ کام کر رہے ہو، کیونکہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور بڑا زنا عورت کے ساتھ ملنا ہے، مباشرت کرنا ہے، تو آنکھ سے دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے، ہاتھ سے پکڑنا یہ ہاتھ کا زنا ہے، پاؤں سے اس کی طرف چل کر جانا یہ پاؤں کا زنا ہے، کہیں دیکھو ایسا تو نہیں کہ تم اس زنا کے اندر مبتلا ہو۔ گھر کے اندر کیبل لگا ہوا ہے، گھر کے اندر کیبل لگا ہوا ہے، میرے چاہنے والوں آپ بتاؤ کہ مجھے تو نہیں پتا کیوں میں کیبل، الحمدللہ میرے گھر میں کوئی کیبل نہیں، اور نہ میں نے یہ نہیں کہہ سکتا کبھی زندگی میں دیکھا نہیں ہوگا، جس زمانے ہم جوان ہوئے اس زمانے میں تو وہ اتنی بڑی وہ سی ڈی وہ ہوتی تھی، کیا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہوتی تھی، وہ مجھے وہ زمانہ تھا۔ ابھی یہ زمانہ میں کیبل تم پتہ نا کہ اس میں اب کس رنگ کے پروگرام آ رہے ہوں گے، یہ کیا آ رہا ہوگا، تو آپ تصور کر سکتے ہیں، ایک گھر گھر میں بت، گھر گھر کے اندر پوجا، گھر گھر کے اندر گیتا، گھر گھر کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا، کہیں ایسا تو نہیں اسی وجہ سے آپ پر وبال آ رہا ہو۔ میرے چاہنے والے ابو سالم کا یہ آپ کو مشورہ ہے، اور میرا اپنی زندگی کا یہ تجربہ ہے، مشورہ ہے اور اپنی زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ زندگی کے اندر جتنی پریشانیاں مصیبتیں ہیں اس کی بنیاد گناہ ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اگر آپ گناہوں کو چھوڑ دیں اور گناہوں کو ترک کر دیں، گناہوں سے مکمل توبہ کر دیں، آپ یقین جانیں آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا اور تبدیلی آ جائے گی اور فرق آ جائے گا۔ آپ کی جتنی مصیبتیں، بیماریاں، یہ سب چھٹنا شروع ہو جائیں گی۔ کتنے لوگ ہیں اکثر کا ذہن کا یہ خیال ہے کہ جادو کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے، وہ کیا، فلاں نے کرایا ہوا ہے، فلاں کیا ہوا ہے، وہی ہے اس نے کرایا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ گناہوں کو توبہ کر لیں، سب سے بڑی چیز یہ دیکھ لیں آپ کہ آپ زنا کے اندر تو مبتلا نہیں ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ
اگر جو شخص دنیا میں زنا کرتا ہے قیامت کے میں اس کو تو کیا سزا دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میں اس کو ایک قیامت کے دن لوہے کی زرہ ہوتی جنگ میں پہنائی جاتی ہے وہ آگ کی پہناؤں گا، اگر اس زرہ کو دنیا میں پہاڑ پر رکھ دوں تو وہ پگھل کر راکھ ہو جائے، وہ پگھل کر راکھ ہو جائے، اگر میں اس زرہ کو پہاڑ پر رکھ دوں تو وہ پگھل کر وہیں پر راکھ ہو جائے، یہ میں اس کو پہناؤں گا۔ فرمایا کہ آسام ایک وادی ہے جو جہنم کی وادی کے اندر ایک وادی ہے، اس کے اندر میں زناکاروں کو رکھوں گا، جب اس کا دہانہ کھولے گا اس میں اتنی بدبو آئے گی، اتنی گندگی نکلے گی، اتنی سخت بدبو آئے گی کہ جہنمی جہنم میں جو رہنے والے ہیں وہ بھی اس سے پناہ مانگیں گے اور چیخیں چلائیں گے کہ مولا اس سے عذاب سے تو بچا لے۔ اتنا سخت عذاب ہوگا قیامت کے دن جہاں یہ زنا کرنے والوں کو جو زنا کرتے ہیں۔ میرے چاہنے والوں، دنیا کے اندر اندرون سندھ میں، چونکہ میں اپنا اندرون سندھ میں دورہ بہت کرتے رہتے ہیں اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ زنا کے ساتھ لوگ اغلام بازی بھی کرتے ہیں، وہ بھی زنا کے اندر شامل ہے لڑکوں کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان میں تشریف فرما تھے، سامنے سے ایک لڑکا گزرا، آپ اندر بھاگ گئے، اندر چلے گئے، وہ بارش خوبصورت لڑکا تھا 14-15 سال کا، جب باہر آئے فرمایا فتنہ چلا گیا، عرض کی حضرت کون سے فتنہ؟ فرمایا لڑکا، فرمایا حضرت اس کے بارے میں کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ فرمایا ہاں، ایسے لڑکوں کو شہوت کی نظر دیکھنا حرام، ان کے ساتھ بات کرنا حرام، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی حرام ہے، بات کرنا بھی حرام ہے، دیکھنا بھی حرام ہے، بیٹھنا بھی حرام ہے۔ یہ جتنی میسج بازیاں یہ کرتے ہو، باتیں کرتے ہو لڑکیوں سے اور رات بھر لگے رہتے ہو، یہ ساری رات حرام میں گزرتی ہے اور حرام کاریوں میں بسر ہوتی ہے۔ تو میرے چاہنے والوں توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں اس کام سے کہ آپ نے اللہ نے حکم دیا ہے کہ سوائے محرم کے باقی سب خواتین سے آپ نے پردہ کرنا ہے۔ اور میرے چاہنے والوں آج کی رات اس معراج کے بیان کے اندر آپ نے یہ عہد کر کے جانا ہے اور یہ بات لے کے جانی ہے کہ آپ نے آج کے بعد زنا نہیں کرنا، اس گناہ سے بچنا ہے، اس گناہ سے بچنا ہے۔ اور اس کی طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، جیسے اگر آپ نے 1 لاکھ بھی زنا کیے ہیں، 1 لاکھ بھی زنا کیے ہیں، کہ کسی لڑکی کا 1 مرتبہ بوسہ لینا، لڑکے کا 1 مرتبہ بوسہ لے لیا، 500 برس جنت کی مساف خوشبو آتی ہے، وہ خوشبو کو بھی نہیں پائے گا، خالی 1 مرتبہ بوسہ لینے سے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، جبکہ 500 برس کی ایک گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے وہاں سے اس کی خوشبو آتی ہے۔ اور جو 1 عورت کا بوسہ لے اس نے سمجھ لو 70 کنواری لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا، جس نے 1 کنواری لڑکی سے زنا کیا اس نے 70,000 شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زنا کیا۔ اور یہ کام سب سے پہلے سلمان سے پوچھا تھا کہ ابلیس سے، ابلیس یہ بتا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ مرد مرد کے ساتھ بے دخلی کرے، عورت عورت سے اپنی خواہش کو پوری کرے۔ اور ابلیس سب سے پہلے یہ کام کیا کس نے؟ لوط علیہ السلام ایک نبی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجے، ابلیس ایک ہجڑا بن کر، خوبصورت ہجڑا بن کر آیا اور لوط علیہ السلام کی قوم نے کہ ایک آدمی اس کے ساتھ بدفعلی کی، پھر ان کو یہ بدفعلی کی عادت پڑ گئی، اتنا مرض پھیل گیا کہ ہر آدمی بدفعلی کرتا ہے، ایک دوسرے سے کوئی مسافر آتا اس کے اتنی پھیل گئی کہ اللہ نے ایک لوط علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا اس قوم کی ہدایت کے لیے۔ انہوں نے بہت تبلیغ کی، بہت سمجھایا، لیکن وہ نہ مانے، وہ اس بات کو نہ مانے، آخر انہوں نے ان کے لیے بددعا فرما دی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے لوط ان پر پتھروں کی بارش کروں گا، ان پر میں پتھروں کی بارش کروں گا۔ اللہ نے پتھروں کی بارش کی، ہر پتھر پر اس کا نام لکھا ہوا تھا جس کو ہلاک کرنا تھا، وہ سیدھا آ کے اس کے دماغ میں پڑتا وہ وہیں ہلاک ہو جاتا۔ ایک شخص حرم شریف کی طرف گیا ہوا تھا، حرم کے اندر وہ پتھر حرم کی طرف گیا، فرشتوں نے پکڑ لیا، بولے کہاں جاتے ہو؟ بولے وہ شخص کا عذاب ہوں، میرے نام دیکھو میرے اوپر نام لکھا ہوا ہے۔ فرمایا یہ حرم ہے، یہاں پر ہلاکت نہیں ہوتی، اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر۔ 40 دن تک وہ پتھر باہر ٹھہرا رہا، 40 دن کے بعد جب وہ پتھر باہر، وہ آدمی انسان باہر نکلا، اس کے سر پر لگا اور ہلاک ہو گیا، اس کو ہلاک کر دیا۔ ایسا عذاب ہے۔ پھر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح کو جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اس بستی کو اٹھایا جڑ سے اور اتنا لے کے کہ آسمان والوں نے اس کے کتوں کی آوازیں بھی سنی
اور مرغے کی آوازیں بھی سنی، وہاں سے جا کر پلٹ دیا۔ یہ عذاب لوط علیہ السلام کی قوم کو آیا، کس وجہ سے؟ اس زنا کی لواطت، اغلام بازی اور یہ عورتوں کے ساتھ زنا کرنا۔ تو میرے چاہنے والوں، توبہ پتہ ہے کیسے ہوگی؟ بھلے آپ نے 1,00,000 مرتبہ زنا کیا ہو، اس لیے کہتے ہیں نا کہ 6 آفتیں ہوتی ہیں، 6 آفتیں جو دنیا میں زنا کرے گا، 6 آفتیں ہوں گی۔ ذرا غور کرنا ہے اس پہ۔ کتنے لوگ میرے پاس تم لوگ آتے ہو اور کہتے ہو کہ پیر صاحب روزی تنگ ہے، 1,00,000 اگر آدمی میرے پاس آتا ہے اس میں 9,99,000 ایسے ہوتے ہیں جن کی ایک ہی بات یہ ہے، مرشد روزی میں تنگی ہے، بابا جی روزی میں تنگی ہے۔ تو یہ دیکھو کہیں زنا تو نہیں کیا، کیونکہ جو زنا کرے گا 6 آفتیں، 3 دنیا میں 3 قیامت میں۔ پہلی آفت کہ روزی تنگ کر دی جائے گا، اللہ روزی تنگ کر دے گا، دیکھو اس کی روزی کو اللہ تنگ کر دے گا۔ دوسری آفت، اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوگی، توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوگی، توبہ نہیں کر پائے گا، اسی چکر میں لگا رہے گا۔ اور تیسری آفت کہ اس کے چہرے کا رنگ کالا پڑ جائے گا، وہ نورانیت، وہ پھول کی کھلکھلاہٹ، وہ چمک، نورانیت اس کے چہرے سے ہٹا دی جائے گی اور اس کے چہرے کو کالا سیاہ کر دیا جائے گا، اور اس کی عمر میں سے برکت ختم کر دی جائے گی، اور اس کی توبہ نصیب نہیں ہوگی، اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جائے گی، اس کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا۔ یہ تو دنیا کے عذاب ہیں۔ اب تم لوگ جو دیکھتے ہو کہ بیماری کے اندر مبتلا ہو، وقت سے پہلے بوڑھے نظر آ رہے ہو، کہیں دیکھو تم یہ کام تو نہیں کرتے بھائی، اب تم یہ کام کر تمہاری روزی میں برکت کیسے ہو؟ میری دعا سے کیسے برکت ہو کہ تم تو یہ کام کر رہے ہو؟ لہٰذا اس کام سے توبہ کرو۔ 3 عذاب دنیا میں ہوں گے، 3 مرنے کے بعد ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ حساب میں سختی کر دے گا، سخت حساب لے گا، غضب ناک ہوگا، اور تیسرا جہنم میں جانے کا حکم دے گا۔ یہ جانے کی 6 سزائیں، 3 دنیا میں، 3 مرنے کے بعد۔ اب توبہ کیسے کرنی ہے؟ توبہ میرے بچہ اس طرح کرنی ہے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، توبہ اس طرح کرنی ہے۔ دیکھ لو، اس لیے کہ میں سندھ میں جاتا ہوں، سندھ سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ مدرسوں کے اندر میں نے کچھ کہتے ہیں اللہ کے ولی کی دل میں بھی نگاہ ہوتی ہے، بہت سے مولوی مجھے ملتے ہیں، میں نے کہا کان میں یہ بات بولی ہے، میں نے کہا چھوڑ دو، بولا توبہ کر لیں گے، سمجھ گیا، توبہ کر لیں گے۔ اغلام بازی کرتے ہیں، سندھ میں جا رہا، اغلام بازی کرتے، توبہ کرو اس کام سے۔ ایک پوری قوم تباہ ہوئی ہے لوط علیہ السلام کی۔ اور عورتوں سے پردہ کرو اور زناکاری سے توبہ کرو، توبہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بہت زیادہ ناپسند ہے کہ تم اپنے نطفے کو اس جگہ پر ڈالو جو اللہ نے حرام کیا تمہارے لیے۔ تو میرے چاہنے والے، توبہ کس طرح کرو گے؟ بکری کے تن سے دودھ نکلتا ہے۔ بھلے اب زندگی میں ساتھ بھائی 10,000 زنا کر لیے ہیں، کتنے زنا کر لیے، اب کر لیے ہیں، اب کر لیے ہیں تو وہ تو واپس نہیں ہو سکتے۔ بکری کے تھن سے دودھ نکالو، نکلے گا، اور بولو اس کو لٹا دو، لٹا سکتے ہو؟ جس طرح دودھ بکری کا تھن میں نہیں لوٹتا، یہ عہد کر لو کہ آج کے بعد جس طرح دودھ تھن میں نہیں لوٹتا، میں اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہیں جاؤں گا۔ بنی ایسا پکا ارادہ کر لو کہ لوٹ کے نہیں جاؤں گا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ یہ عہد کرو کہ پردہ کرنا ہے۔ بتاؤ یہ بات میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یا اللہ رسول کا حکم ہے؟ اللہ رسول آپ سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ رسول یہ چاہتا ہے کہ آپ عورتوں سے، غیر محرم عورتوں سے پردہ کریں، غیر محرم عورتوں سے پردہ کریں۔ جو عورتیں آپ کے لیے حلال، جو آپ کی بیوی یہ بولے 1 ہیں یا 4 ہیں، وہی آپ کے لیے حلال ہیں۔ لہٰذا عورت آپ کی حلال ہے، باقی غیر محرم عورتوں سے آپ نے پردہ کرنا ہے۔ آج رات کو عہد کر کے جانا، تصوف میں کبھی بھی آگے آپ قدم نہیں رکھ سکتے، کبھی آپ آگے نہیں نکل سکتے، کبھی اللہ کے قرب کو نہیں پا سکتے جب تک آپ اس عادت سے باز نہیں آئیں گے، جب تک اس حرام کام کو نہیں چھوڑیں گے۔ کیونکہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے عرض کیا تھا، مولا تجھے تیرے پاس آنا ہے، تیرے پاس کیا کرنا ہے؟ رب نے کہا آ جاؤ، ایک کام کرنا پڑے گا۔ بولا کیا؟ نفس کو الگ کر دو، آ جاؤ، نفس کو ہٹا کر تم میرے پاس آ جاؤ، نفس کی مخالفت کر کے تم میرے پاس آ جاؤ۔ اب یہ بتاؤ کہ نفس کی مخالفت کیا ہے؟ نفس کی مخالفت کیا ہے؟ اگر آپ سے سوال کریں نفس کی مخالفت کیا ہے، تو اس کا ایک ہی جواب یاد رکھنا، حرام اور فضول کام سے بچنا۔ جب تک تم حرام اور فضول کام سے نہیں بچو گے، تم اللہ کو پا سکتے ہی نہیں ہو، کچھ بھی کر لو۔ حرام اور فضول کام سے
ایک ہی بات ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے نفس کو الگ کرنا ہے، بلا نفس کے اللہ کو پا سکتے ہیں، نفس کو ہٹانا ہے، وہ نفس کی مخالفت کرنی ہے، اور نفس کی مخالفت کیا ہے؟ حرام اور فضول کام سے بچنا ہے۔ حرام کام تو اور بھی بہت سارے ہیں، جتنے بھی ہیں اس میں تو ایک کا ہی ذکر آج کر رہا ہوں کیونکہ ایک کا ہی ذکر کیا جا سکتا ہے، ٹائم اتنا ہے، تو لہٰذا حرام اور فضول کام سے بچنا ہے۔ تو میرے چاہنے والوں، آج اب یہ عہد کر لیں کہ آپ نے عورت سے پردہ کرنا ہے، پاویں کچھ بھی ہو جائے، پاویں خالہ کی لڑکی کی، پھپھی کی لڑکی ہے، اتنا بے حیائی کا زمانہ، آپ زیادہ جانتے ہیں کہ کس طرح چل رہا ہے۔ آپ نے سخت پردہ کرنا ہے اور بالکل اپنی بیوی سے ہی پردہ کرانا ہے، خود بھی پردہ کرنا ہے، اپنی بیوی سے ہی پردہ کرانا ہے۔ 3 کام کر لو، اس کے بعد تم دیکھنا تمہاری زندگی میں تبدیلی کیسے آتی ہے۔ بہت سے لوگ میری صحبت اختیار کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، لیکن اس طرح کا فائدہ کہتے ہیں یار سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، ویسے ولی ویسے کامل ہم نہ بن سکے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہو سکتا ہے نقص تمہارے اپنے اندر ہو۔ وہ نقص کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے تم کیبل دیکھتے ہو، اس میں بت بھی آ رہے ہیں، رام جی بھی آ رہے ہیں، گیتا بھی پڑھی جا رہی ہے، آگ کے پھیرے بھی ہو رہے ہیں، اس میں سارے مندر بھی دکھائے جا رہے ہیں۔ مندروں کو دیکھنے سے ان کاموں توجہ اس طرف رکھیں، مندروں کو دیکھنے سے کام کرنے سے تو صحبت بتاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے سے آدمی صحابی بنتا ہے، کوئی مومن ہو؟ چور غوث پاک کو دیکھ کر کتب بن گیا؟ تو ہندوؤں کو چہروں کو دیکھنے سے بھی کچھ ہوتا ہوگا نا، ہندوؤں کی صحبت ہو رہی ہے، ہندوؤں کے ساتھ صحبت کر رہے ہیں آپ، تو آپ ایسا کریں کہ یہ کیبل کو بند کریں، کیبل کی صحبت کو، گندی صحبت جو کیبل میں گندے پروگرام ہیں ان کی صحبت کو بند کریں۔ نمبر 2، آپ نیٹ کے اندر جتنی گندی ویب سائٹیں آپ دیکھتے ہو، سارے نیٹ میں لگے رہتے ہو، ٹیلر دیکھتے ہو، گندی چیز دیکھتے ہو، ننگی فلمیں دیکھتے ہو، ان کو بند کریں، ختم کریں۔ یہ لکڑ میں جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شرابی، کوئی زانی ہے، کوئی بے نمازی ہے، کوئی سود خور ہے، کوئی حرام خور ہے، کوئی وابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بد مذہب ہے، کوئی بے عمل ہے، ان دونوں سے بچنا ضروری ہے بھائی۔ نیک صحبت اختیار کرنے کے لیے بد صحبت سے بچنا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میری صحبت اختیار کر کے بھی وہ کمال نہیں پا رہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ بد صحبت سے نہیں بچ رہے ہوں گے، لہذا اس بد صحبت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو آپ کے اندر ایسا گند ڈالیں گی کہ آپ زنا کی طرف راغب ہو جاؤ گے اور زنا کی طرف چلے جاؤ گے۔ تو میرے چاہنے والوں، میری یاد رکھنا، وہ بلب بن بہورا اتنا بڑا ولی تھا، وہ اس کے زمانے میں دیکھو زنا ہوا اور وہ برباد ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا، اور اس کس وجہ سے اس نے اپنے بڑے نبی کے خلاف بیعت بھی کی، اس عورت کی وجہ سے، لالچ طمع کی وجہ سے برباد ہو گیا، اور ایک زنا کرنے سے 70,000 بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے۔ تو میرے چاہنے والوں، شیطان ابلیس بھی 6 کروڑ سال تک عبادت کرتا رہا، وہ بھی برباد ہو گیا، بلب بن بہورا بھی برباد ہو گیا۔ اب بڑی قابل توجہ بات ہے، سب توجہ کے ساتھ سننا۔ میرا کام تو آپ کو مشورہ دینا، عمل کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ جنت ایک محفوظ جگہ ہے، جنت محفوظ جگہ ہے، اور آدم معصوم ہے، جنت محفوظ ہے۔ تم نہ معصوم ہے نہ دنیا محفوظ ہے۔ آدم معصوم ہے، جنت محفوظ ہے، تم نہ معصوم ہو نہ دنیا محفوظ ہے۔ شیطان کا داؤں وہاں بھی چل گیا، کہ جو ہستی معصوم بھی ہیں اور جنت محفوظ بھی ہے، تم معصوم بھی نہیں، دنیا محفوظ بھی نہیں، تم پہ شیطان کتنا وار کرے گا۔ تو میرے چاہنے والوں، بچو اور نیک کی سنگت اختیار کرو، نیک کی صحبت اختیار کرو۔ اس کتے نے نیک کی صحبت اختیار کی تھی، یعنی کتے نے اصحاب کہف کی صحبت اختیار کی تھی، وہ کتا بھی جنتی بن گیا، کتا نجس جانور صحبت کی وجہ سے جنتی بن گیا، ان کا غلام بن گیا، ان کے ساتھ زندگی گزاری۔ دنیا میں قرآن میں اس کا ادب کا ذکر، اس کے نام کے تعویذ بنائے جاتے ہیں، اس کے نام کو ادب سے پڑھا جاتا ہے، اور اس کے نام پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب قرآن لفظ استعمال کرتے 30 نیکیاں ملتی ہیں، 3 لفظ ہیں، قلب 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور قیامت میں وہ جنت میں جائے گا ولی بن کر، اور بلب بن بہورا کتا بن کر جہنم میں جائے گا۔ کس وجہ سے؟ صرف ولیوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے۔ اس لیے امام احمد یحییٰ خان نعیمی، حکیم امت احمد یحییٰ خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام عبادات سے بڑھ کر سب سے بڑی عبادت اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کرنا ہے، اللہ کے ولی کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس کے چہرے کو دیکھنا ہے، کیونکہ اسی چہرے سے دیکھنے سے لوگ ثوابی بنے، نبی کے چہرے کو دیکھنے سے ثوابی بنے، سب سے بڑی بات۔
اب یہ کام بہت سارے لڑکے آپ کر رہے ہو، لیکن وہ 4 باتیں، گندی ویب سائٹیں نیٹ کی، کیبل، لڑکیاں، یہ لڑکے بازیاں، یہ جو صحبتیں، گندی صحبتیں، لڑکوں سے بیٹھنا، یہ نہیں چھوڑ رہے. اور کچھ لوگوں کے اندر یہ بات ہے، وہ جمعے کی جو صحبت ہے، ملاقات ہے، اس میں آتے ہی نہیں، ملاقات کرتے ہی نہیں. جب تم نے ملاقات کی نہیں، صحبت کی نہیں، کہ مرشد سے ملاقات کرتے، کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، ارے توحید کی میں پیالوں سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے. مرشد میں بھی پلا رہا ہے، اس کی نگاہ سے تقدیریں بدلتی ہیں، کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو کٹتی ہیں زنجیریں، تقدیریں بدلتی ہیں، مگر تم آؤ تو بدلیں نا. کس کو؟ قالین کو بدلیں؟ کس کو بدلیں؟ جو آ رہے ہیں دیکھ رہے ہو، یہ سارے ایک ایک سے پوچھنا ذرا، یہ اپنا حال بیان کریں گے. جو تم لوگ ہلک ہو گیا، یہ تو یار ہم تو ہلکے آئٹم ان کے آگے. جتنے بیٹھے نظر آ رہے ہیں ان پہ رنگ سے رنگین ہو رہے ہیں نا. اگر یہ اپنی ہسٹری بتائیں گے نا تو آپ بولیں گے ہم تو ہلکے ہیں، ہم بڑے بھاری آئٹم تھے. ایسے گناہ گار ہیں. لیکن صحبت، فقیر کی صحبت اختیار کی ہے. فقیر نے بھی تو کسی کی صحبت اختیار کی ہوگی نا. ایسے تو رنگ نہیں چڑھے ہو نا، ایسے تو یہ رنگ نہیں ہوتے نا، بغیر رنگ کے تو یہ رنگ ہوتے نہیں ہیں. یہ کسی نے نہ رنگا ہوتا تو بغیر رنگ کے تو یہ رنگ نہیں چڑھتے نا. وہی بنس روڈ میں پتہ کیا میرا حال ہوتا، بڈھا ہو چکا ہوتا، سب بہت برا حال ہوتا. یہ کسی نے رنگا ہے. اب جس کو رنگ دیا گیا ہے تم اس سے رنگ لو. رنگ لینے کا طریقہ بتایا ہے کہ صحبت ملاقات کیا کرو اور ہر جمعے کو آیا کرو. جو کراچی والے اتوار کو صحبت لازمی اختیار کریں، ملاقات کریں. ملاقات سے سارا کام ہوگا، ملاقات سے سارا کام ہوگا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے ملاقات کی وہ صحابی بن گیا. چور نے غوث پاک سے ملاقات کی، نگاہ سے کتب بنا دیا. کہ عالم قلم سے، عام آدمی، عام مسلمان زبان سے، عمل سے، عالم قلم سے، غازی تلوار سے، بادشاہ طاقت سے، ولی نگاہ سے تبلیغ کرتا ہے. ولی نگاہ سے تبلیغ کرتا ہے، نگاہ ڈال کر دلوں کو پھیر دیتا ہے. دوسری تبلیغ دماغ اور کان سے گھستی ہے اور دماغ تک رہتی ہے. اور ولی کی نگاہ دل میں گھس کر دل کو بدل دیتی ہے. اس لیے آپ کہتے ہو بھائی امامے والے تو اور بھی ہیں، میں کہتا ہوں پوچھو دل بدلیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہارے چہرے کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری صحت اجسام کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ کی نظر دل پر ہے. تو جس جگہ پر اللہ کی نظر ہے وہ بدلا، پاویں داڑھی ہیں، پاویں کچھ بھی ہے. جی میرا ایک ہی سوال ہے، وہ دل بدلا جس پر نظر اللہ کی ہے. تیری داڑھی، تیرے چہرے پر تو نظر، جسم پر تو نظر اللہ کی ہے ہی نہیں نا. مسلم کی حدیث ہے یہ، اللہ کی نظر دل پر ہے. یہ دیکھ کے دل بدلا. اور قسم اللہ پاک کی، سب جانتے ہیں ابو سالم کی صحبت سے دل بدلتے ہیں. اور بدلتے نہیں بدلتے، دل بدلتے ہیں. دل کون سی جگہ؟ جس پر اللہ کی نظر ہے. جس جگہ پر اللہ کی نظر ہے وہ جگہ بدلتی ہے، بدل جاتی ہے. اس میں سے دنیا گند کباڑ نکل کر اللہ کی تجلیات کا مرکز بن جاتی ہے اور دل بدل جاتا ہے، دل کا رخ بدل جاتا ہے. لہذا یہ ملاقات سے ہوگا نا، ولی نگاہ سے. اس کی نگاہ دل میں داخل ہوگی. اس لیے فرمایا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے کہ ولی کی نگاہ بجلی ہے. فتح ربانی میں ولی کی نگاہ بجلی ہے. نظر البرقہ، ولی کی نگاہ بجلی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ فرمایا دل میں گھس کے دل کے احوال کو بدلتی ہے. نگاہ ڈلتی ہے بجلی کی طرح. ولی کی نگاہ بجلی ہے، اس سے بجلی ہے، دل میں گھس کر اس کے احوال کو بدل دیتی ہے. اور امام ربانی مجد سائنس شیخ احمد فاروقی ساندھی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ولی کی نظر شفا ہے، اس کا کلام دوا ہے. ولی کی نظر شفا ہے اور اس کا کلام دوا ہے. بات کلام میں دوا ہے، نگاہ میں شفا ہے. شفا بھی لو اور دوا بھی لو تو بیڑا پار ہے. دوا لو اور شفا نہ ہو تو فائدہ کیا؟ ہم نے 1 لاکھ روپے کی دوائی کر لی، شفا ہی نہیں ہوئی تو فائدہ کیا؟ دوا بھی لینی ضروری ہے اور شفا کا ہونا بھی ضروری ہے. لہذا ولی سے دوا بھی ملتی ہے اور شفا بھی ملتی ہے. اس کی صحبت اختیار کرو. صحبت اختیار کرو گے تو صحبت سے وہ کتا بھی جنتی ہو گیا. تو میرے چاہنے والا صحبت، ملاقات کو ترک نہ کرو اور ملاقات کرو. اور اس کے بعد یہ جو بد صحبت ہے کہ صحبت سوالے ترا توالے کنن، صحبت توالے ترا توالے، نیکوں کی صحبت تجھے نیک اور بروں کی صحبت تجھے برا بنائے گی. تو لہٰذا وہ بری صحبت کو ختم کر کے
10 کلو دودھ، اس میں 2 گھونٹ پیشاب کا ڈال دیے. کمال ہے یار. اب بولا پیو گے تم؟ بھائی 10 کلو دودھ شربت بہترین آیا، اس میں 1 کٹورا پیشاب کا ڈال دیا، کون پیے گا؟ ادھر سے 6 مہینے 4 مہینے محنت کی، پوری رات محنت کی یار، پوری رات محنت کی، دل صاف ہوئے، دل میں خیال آیا، توبہ کا خیال آیا، اچھا خیال آیا، برائی سے بچنے کا خیال آیا، نکل لیے بھائی، اور ارادہ کر لیا کہ اب توبہ کرتے ہیں. کل جا کے فلم دیکھ لی، ننگی فلم دیکھ لی، کئی گندے کے ساتھ بیٹھ گئے، شیعہ کے ساتھ عجیب قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا. لو جی، دل میں خیال، وہ کیفیات، وہ اچھے معاملات ایسے، وہ سارا بیڑا غرق ہو گیا، سارا خراب ہو گیا. کوئی بس صحبت، ہاں وہ لڑکی سے دوستی. اگر کنواں ہے، کنویں کے اندر جو ہے، کنویں کے اندر اگر کتا گرا ہوا ہے، اس کتے کو جب تک باہر نہیں نکالیں گے کنویں کا پانی صاف ہو سکتا ہے؟ تو کتے کو باہر نکالیں گے، اس کے بعد پانی کو صاف کریں گے، پانی صاف ہو جائے گا. تو میرے چاہنے والوں، دل ایک کنواں ہے، اس میں تم نے اگر لڑکی بسائی ہوئی یا چیزیں بسائی ہیں، میں صفائی کیسے کروں تمہاری؟ کتے کو تو باہر نکالو، پہلے ان کتوں کو باہر نکالو تاکہ تمہاری صفائی ہو سکے اور صفائی کر سکوں میں. تو لہٰذا بری صحبت کو ترک کرنا ہے. آج یہ عید کر لو میرے چاہنے والے یہاں پر کہ بری صحبت ترک کرنی ہے، اور حیدرآباد والے جمعے کے دن اور کراچی والے اتوار کو ملاقات نہیں چھوڑیں گے. آپ کر کے دیکھ لو، یقین جانو ایسا ہو نہیں سکتا. میں گدی چھوڑ دوں گا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم نہ بدلو. ایسا تاریخ بدل جائے گی، تاریخ میں اولیوں نے لکھا ہے، وہ ان کی سارے کال خراب ہو جائیں گے. بری صحبت کو چھوڑ کر، کیبل، نیٹ کی گندی ویب سائٹ ہیں، گندے دوست، لڑکی بازی، جتنی یہ سب بری صحبت ہے، ان کو چھوڑ دو. اور ہر ہفتے 1 ملاقات مجھ سے، 1 ملاقات، وہ بھی 3 گھنٹے کی. کتنے کی؟ یہ جو 15 منٹ کی جو کہانی چلاتے ہو، یہ کیا چکر ہے؟ آئے 15 منٹ بیوی کے ساتھ پوری رات لگے رہتے ہو، بیٹھے رہتے ہو، اور مشکل کے ساتھ 15 منٹ خالی آئے، میں آؤں میں جاؤں. 15 منٹ، 3 گھنٹے، 3 گھنٹے کی ملاقات 168 گھنٹے ہفتے میں، اور 165 گھنٹے آپ کے 3 گھنٹے آپ نے مجھے دینے ہیں. 3 گھنٹے میری مجھ سے ملاقات ہے. حیدرآباد والے جمعے کے دن اور کراچی والی وہ اتوار کے دن انشاءاللہ آپ نے 3 گھنٹے ملاقات کی. اور بری صحبت کو ترک کرنا ہے. آپ دیکھ لینا، آپ صرف مومن نہیں بنو گے. میں اللہ کے یقین، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہتا ہوں، اور کتب میں لکھا ہوا ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اور واقعات ہیں اس پر. آپ مومن مسلمان نہیں، نیکوکار نہیں، صالح نہیں، اللہ کے فضل سے اللہ کے ولی بنو گے. کل قیامت دن جب جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ فرما دے تم سے کیا حساب و کتاب، لائن بند ہو، سیدھے جاؤ جنت میں. ایسا تو کئی حدیثیں ہیں، جاؤ جنت. تو میرے چاہنے والوں، یہاں سے آپ نے عید کر کے اٹھنا ہے کہ آج کے بعد یہ گندی صحبت میں زنا بھی آتا ہے. زنا آنکھ، وہ تو تم زنا، تمہارے دلوں میں زنا وہی زنا ہوگا جو بڑا مباشرت جمع نہیں، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں سب زنا کرتے ہیں. یہ سب زنا کی قسمیں ہیں. آج کے بعد بری صحبت سے بچنا ہے، مرشد کی صحبت کو اختیار کرنا ہے. ایک چیز یہ لے کے جائیں، یہ سوچیں، یہ سمجھیں. آپ نے عید کر لیا، آگے بڑھتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل السلام سے جا رہے ہیں، سدرۃ المنتہا آتا ہے، براق بھی، اب واپس وہیں آتے ہیں، براق بھی، براق کا سفر بھی ختم. جبریل السلام کرتے ہیں، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے میں قدم نہیں رکھ سکتا. اور بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ دیکھتے ہیں، حضور میں آگے قدم نہیں رکھ سکتا، اگر میں بالفرض رکھ لوں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، یہ میرا آخری مقام ہے. حضور بھی ان کو دیکھتے ہیں، وہ پیار سے کیا کہتے ہیں جبریل کہ سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، او قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے. جبریل السلام اجازت لیتے ہیں، آگے ایک رف ایک تخت نما نور کا، اس میں تشریف فرماتے ہیں. وہ آپ کو عرش پر لے جاتا ہے. جب عرش پر جاتا ہے وہاں بھی وہ ختم، اس کی ڈیوٹی ختم. بولا آقا آگے میں نہیں جا سکتا، آگے میں نہیں جا سکتا. اس کے بعد
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نالین کو اتارتے ہیں. اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد ہے، اس لیے میں پہلے عرض کر چکا، دوبارہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اسرا موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہوئی تھی کوہ طور پر. اللہ نے کہا بنی اسرائیل، جب فرعون غرق ہو گیا، بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام کبھی تم کون سی بات کا حکم دیتے ہو، کبھی کون سی بات کا حکم دیتے ہو، ہمیں ایک ساتھ ایک کتاب لے کر آؤ، ایک ساتھ ہی حکم دے دو، جو کرنا ہے کر دو، ایک کتاب لے کر آؤ، اس میں لکھا ہو کیا حرام ہے کیا حلال ہے بس. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اللہ سے عرض کی بولا آ جاؤ موسیٰ کوہ طور پر. جب کوہ طور پر پہنچے، اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنی نالین کو اتار دو، یہ وادی طویٰ مقدس ہے، نالین کو اتار دو، اور یہاں پر 40 دن بیٹھو اور دن کو روزے رکھنا، رات کو جاگ کر میری عبادت کرنا. دن کو روزے رکھتے، رات کو عبادت کرتے، اور نالین کو اتار دیا. جب حضور عرش پر پہنچے، اللہ نے فرمایا سنیں نالین نہ اتارنا. کہاں وادی طویٰ، کہاں عرش محلہ، اللہ فرمایا نالین نہ اتارنا. انہوں نے فرمایا عرض کیا تھا مولا، جب 40 دن کے بعد توریت عطا کی، اللہ نے بلا واسطہ کلام کیا. موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ بلا واسطہ اللہ کا کلام سنا، دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ مولا اب تو اپنے آپ کو دکھا بھی دے. اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ دیکھ نہیں سکتا، دیکھ وہاں لن ترانی، یہاں پر لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ سونے آ جانا تجھے دکھاؤں اپنے آپ کو، تجھے اپنے آپ کو دکھاؤں. کیوں؟ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. لوگ اس پر ترجمہ کیا کرتے ہیں، لیکن اکثر مفسرین نے جو بات کی میں وہ کہوں گا کہ اس دن بے شک کہ اس رات کو سمیع البصیر میرے آقا ہی سننے اور دیکھنے والے تھے. اس کا ترجمہ تو کہتے ہیں اللہ سمیع البصیر ہے، نہیں، بے شک اس رات کو میرے آقا ہی سننے اور دیکھنے والے تھے. اللہ کا کلام وہی سنتے تھے اور وہی اپنی آنکھ سے دیکھتے تھے، اور کوئی تیسرا شامل تھا نہیں. اللہ اپنی نشانیاں دکھا رہا تھا اور وہ سنتے اور دیکھنے والے تھے. تو وہاں پر نالین اتارنے کا حکم، یہاں نالین کے ساتھ عرش، وہ کوہ طور، یہ عرش نالین کے ساتھ آؤ. اب نالین اوپر ہے، عرش نیچے ہے. اب تم میرے آقا کو ناپتے ہو، کوئی اتنے نہیں، اتنے تھے، اتنے نہیں، اتنے تھے، اتنے نہیں، اتنے تھے، اتنے تھے، ناپ رہے اتنے نہیں، اتنے تھے. اور سچ بتاؤ کہ اپنی محبوبہ کو کبھی ناپا جاتا ہے؟ لوگ ناپتے ہیں نا، جس کی محبوبہ کوئی ہو وہ کبھی ناپتا ہے؟ اس کا قد چھوٹا ہے یا کان بڑے ہیں یا آنکھیں چھوٹی ہیں، ناپتا ہے؟ اور محبوب کو ناپ تو نہیں ہوتی. محبوب کہتے ہیں میرے سونے جیسا کوئی نہیں، میرے سونے جیسا کوئی نہیں. میں محبوب کی ناپ تول نہیں ہوا کرتے تھے، یہ ناپ تول کر رہے ہیں. یہاں پر دیکھو کہ عرش نیچے، تم نالین کا مقام بیان نہیں کر سکتے کہ نالین اوپر اور عرش نیچے ہے، تو تم حضور کا مقام کیا بیان کرو گے؟ اس پر ابو سالم ایک ہی بات کہے گا کہ کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا، پاویں کتنے بڑا مفسر ہو. میں تو ناچیز، میرے پاس تو کوئی علم میں تو بیکار آدمی ہوں، کوئی بڑا محدث کی نو، امام راضی کی نو، بڑے سے بڑا کوئی ہو، بیان نہیں کر سکتا. تو ابو سالم کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ رب ہی جانتا ہے جس نے اس کو بنایا ہے کہ اس کی شان کیا ہے. کلام یہاں ختم کرتا ہے. اور رب ہی جانتا ہے کہ جس نے سونے کو بنایا ہے وہ ہے کیا ہے، رب جانتا ہے، باقی کوئی نہیں جانتا. باقی میں اپنے حساب سے عشق کی باتیں کر رہا ہوں، تم اپنے حساب سے کر رہے ہو، وہ مولوی صاحب اپنے حساب سے کر رہے ہیں، وہ محدث اپنے حساب سے کر رہے ہیں، جس کی جتنی بساط اوقات ہے اپنے حساب سے تعریفیں کر رہا ہے. لیکن حق کوئی ان کی ثنا کر سکتا نہیں ہے، ثنا کر سکتا نہیں ہے، کیونکہ جس رب نے بنائے وہی جانتا ہے کہ وہ ہیں کیا. کیونکہ بشر تو رہ گئے زمین پر اور نور رہ گیا سدرۃ المنتہا پر. کوئی کہتے ہیں بشر ہے، کوئی کہتے ہیں نور ہے. حضور تو اس سے بھی آگے چلے گئے. بشر تو زمین پہ رہ گیا، نور رہ گیا سدرۃ المنتہا پر، اور وہ تو اس سے بھی آگے عرش پہ چلے گئے. اب عرش پہ نہیں گئے، اب آگے سنا. اب آگے حضور نے تنہا جانا ہے، کوئی بھی جانے کو تیار نہیں، کسی کو حکم نہیں، کوئی جا سکتا نہیں ہے. وہ ہے لا مقام. اور 70,000 پردے ہیں. کتنے؟ 70,000 پردے. ایک پردے کی موٹائی زمین اور آسمان جتنی ہے. عرش سے لا مکان تک پردے 70,000 ہیں، اور ایک پردہ زمین سے آسمان تک ہے. حضور نے تنہا پیدل سفر کرنا ہے اور ان کو پار کرتے ہوئے اللہ کی قرب کو پانا ہے، اللہ کی تجلی کو پانا ہے. تو جن کی رفتار کو جبریل بھی نہ پہنچے، جن کی رفتار کو کوئی نہ پہنچے، نہ میکائیل نہ اسرافیل،
انہوں نے تھکنا کیا ہے؟ وہ سارے پردے حضور نے خود تنہا پار کر دیے، اور پار کر کے اس مقام تک پہنچ گئے، وقاب قوسین ادنا، اس مقام تک پہنچ گئے کہ 2 کمان سے بھی قریب، بڑی قابل توجہ بات، اس مقام تک پہنچ گئے کہ 2 کمان سے کم رات کہ حضور دیکھنے والے ہیں، یعنی جب حضور کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ سمیع ہے، اور جب اللہ فرماتا ہے تو حضور سمیع ہے۔ حضور کوئی کلام کرتے عرض کرتے ہیں اللہ سمیع ہے، جب اللہ کوئی چیز فرماتا ہے تو حضور سمیع ہے۔ دونوں طرف کا معاملہ چل رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مرشد کچھ بتائیں نا، پھر کیا ہوا وہاں پر، پھر وہاں پر کیا ہوا؟ اب میں بیان کرتا ہوں کیا ہوا۔ یہی بات امام جعفر صادق سے بھی عرض کی گئی تھی، امام جعفر صادق سے بھی عرض کی تھی کہ امام جعفر صادق، وہ امام جعفر صادق امام باقر کے بیٹے، جو بیٹے ہیں امام علی زین العابدین کے، جو بیٹے ہیں امام حسین کے، جو بیٹے ہیں مولا علی مشکل کشا کے، کہ حضور ہمیں اس مقام کی کوئی بات سنائیں۔ تو وہی بات میں بھی کہتا ہوں جو انہوں نے کہی، انہوں نے فرمایا جس جگہ پہ جبریل کو قدم رکھنے کی اجازت نہ ہو، نہ کان لگانے کی اجازت ہو، جبریل بھی وہاں نہیں جا سکتا اور سن بھی نہیں سکتا، تو سنانے والا ایک، سننے والا ایک، اللہ سنانے والا، حضور سننے والے، حضور عرض کرنے والا، اللہ سننے والا، دونوں کے مابین معاملہ ہوا۔ حضور نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کی تھی کہ مولا تجھے دیکھنا ہے۔ رب نے فرمایا موسیٰ نہیں دیکھ سکتا۔ ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی تھی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، اور 70 امت موسیٰ علیہ السلام کے اولیاء ہلاک ہو گئے، انتقال فرما گئے تھے۔ تو یہ تو تجلی کا عالم تھا، موسیٰ علیہ السلام صفاتی تجلی کو نہ دیکھ سکے، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ ذاتی تجلی، حضور ذاتی تجلی کو دیکھ رہے ہیں، آنکھیں بھی نہیں جھپک رہے ہیں، اللہ کی ذاتی تجلی کو دیکھ رہے ہیں، آنکھیں بھی نہیں جھپک رہے۔ پتہ کتنے سال دیکھا ہے؟ 18 سال تک دیکھتے رہے۔ تفسیر بہت سی تفسیر ہیں، تفسیر ساوی، تفسیر نعیمی، تفسیر روح البیان، 18 برس تک وہاں پر حضور اللہ کو اس طرح دیکھتے رہے۔ یہاں تو راتوں رات نا، راتوں رات گئے اور راتوں رات آگے، چند گھڑیاں یہاں کی چند گھڑیاں، وہاں 18 برس تک دیکھتے رہے، 18 برس تک۔ اس میں کیا کیا پیار کی باتیں ہوئی، کیا کیا معاملہ ہوا، یہ تو وہی بتایا نا۔ جب وہاں کسی کو جاننے کی اور سننے کی اجازت نہیں ہے تو اب بتاؤ میں بیان کیا کروں، تم بتاؤ کیا بیان کروں۔ یہی بات امام جعفر صادق کی، تو وہ بیان کریں کیا جب وہ تھا ہی کوئی نہیں، تو بیان کیا کریں کہ کیا ہو رہا تھا، یہ تو بیان نہیں کر سکتے۔ اب وہی بیان کر سکتے ہیں جو واپس دنیا میں آ کر حضور نے کلام فرمایا، واپس آ کر حضور نے سمجھایا، کلام فرمایا۔ تو سب سے پہلے میرے چاہنے والوں، آج کا دوسرا نقطہ، 2 ہی نقطے بیان کرنے تھے تربیت کے۔ ایک تو میں نے زنا کے حوالے سے نقطہ، اور اب تربیت کے حوالے سے مشکل صحبت اور گندی صحبت سے بچنا، یہ بڑا اہم نقطہ میں نے بیان کر دیا۔ تم لوگوں نے عمل نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کامیاب ہو گئے۔ مرنے کے بعد دیکھ لینا، اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے، آخرت کے بارے میں کسی کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن دیکھ لینا تم، میں آخرت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر تم دنیا میں کامیاب ہو گئے تو مجھے پھر پکڑنا، بولا سائیں دیکھو ہم نے غلط صحبت اختیار کی تھی اور دیکھو ہم کامیاب ہو گئے ہیں، تم کامیاب کبھی بھی نہیں ہو گئے۔ موت کا میں کچھ نہیں سکتا، کہ موت کا تو ایسا کتابوں میں لکھا ہے کفر پر بھی ہو سکتی ہے، یہاں تک صحبت بد آپ کو کفر تک بھی لے جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا وہ تو پھر ایک آخرت کی بات تو علیحدہ ہے، دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو گئے، آخرت بھی برباد ہوگی۔ لہٰذا صحبت گندی چھوڑنی ہے اور مرشد کامل کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ یہ تو اپنے ایک نقطہ۔ وہاں پر ہر چیز دنیا میں دیکھو، حج دیکھ لو، رمضان دیکھ لو، زکوٰۃ دیکھ لو، جہاد دیکھ لو، صدقہ خیرات دیکھ لو، کتنی آیات قرآن مجید کی احکامات پر، وہ ساری اللہ نے زمین پر اتاری، اور زمین کے کوئی آیت کہاں کوئی کہاں، لیکن اپنے پول بلا کر پیار دی گل کر کے جو باتیں ہوئی تو ہمیں تو نہیں پتا کیا ہوئی، لیکن فرمایا کہ سونیا نماز یہاں آسمان پہ اپنے وہاں پر لا مقام میں بلا کر اپنا دیدار کرا کر وہاں پر نماز کو فرض کر دیا، نماز وہاں فرض ہوئی ہے۔ دوسرا نقطہ آج کا نماز کا ہے، نماز وہاں فرض ہوئی ہے، جو آپ لوگوں کے اندر بہت سی کمی ہے۔ بہت سارے میرے مرید ایسے ہیں وہ فجر نہیں پڑھتے
کچھ ایسے ہیں 4 نمازیں پڑھتے ہیں، فجر قضا کرتے ہیں، فجر قضا کر کے پڑھتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہاں، کوئی کہتے ہیں 2 پڑھتے ہیں، کوئی کہتے ہیں 3 پڑھتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہاں 4 پڑھتے ہیں، جیسا موقع مل گیا ویسے پڑھ لیتے ہیں۔ بتاؤ ایک تالا ہے، اس کی 5 ایک چابی ہے، اس کے 5 دندانے ہیں، اگر اس تالے کو کھولیں کھل جائے گا؟ 5 دندانوں والا تالا ہے، 5 چابی کے 5 دندانے ہیں، اس کو لگائیں کھلے گا نہیں کھلے گا؟ اگر ایک دندانہ چابی گر گئی، ایک دندانہ ٹوٹ گیا، کھولو کھلے گا؟ 2 گر جائیں کھلے گا؟ جنت کی چابی کیا ہے؟ زور سے بولو، جنت کی چابی کیا ہے؟ اس کے دندانے کتنے ہیں؟ تم تو کہتے ہم 3 پڑھتے ہیں، کوئی کہتے 2 پڑھتے ہیں، ابھی تم نے خود ہی کہا کہ دندانہ ایک کم ہو تو تالا نہیں کھلے گا۔ تالا کیسے کھلے گا؟ جنت کی چابی نماز ہے، ایک دندانہ کم ہوا تالا تو نہیں کھلے گا، 2 کم ہو تو نہیں کھلے گا، اس کے 5 دندانے چاہیے۔ 5 وقت کی نماز فرض کی، اللہ نے 50 نمازیں فرض کی تھیں۔ آج ایک بڑی معلومات کی بات بتا رہا ہوں، 50 نمازیں فرض کی اور 7 مرتبہ نہانا، کہ جب تم جنبی ہو جاؤ گے تم پہ غسل فرض ہوگا، 7 مرتبہ نہانا پڑے گا۔ یہ بات آپ میں نے پڑھی تفصیل میں، اور 7 مرتبہ کپڑے کو دھونا پڑے گا اگر گندا ہو گیا، اگر ناپاک ہو گیا 7 مرتبہ دھونا پڑے گا، یہ فرض کر دیا اللہ نے۔ حضور لے کے آگے پھر بات وہ تھوڑی سی وہ عاشقانہ اور محبوبانہ بھی ہو جائے کہ حبیب اللہ اور کلیم اللہ میں فرق کیا ہے، یہ بھی بیان کر دیں۔ کلیم اللہ کے معنی بھی اللہ کا دوست، توجہ اس طرح بات نہیں، گفتگو نہیں کرتا، نہیں بات بیان ختم ہو رہا ہے، لنگر کھا کے جانا آپ نے۔ کلیم اللہ بھی اللہ کا دوست، حبیب اللہ بھی اللہ کا دوست، فرق کیا ہے؟ کلیم اللہ نے عرض کیا مولا تجھے دیکھنا ہے، رب نے کہا نہیں دیکھ سکتا، حبیب اللہ کو اپنے پاس بلایا خود دکھا رہا ہے۔ پھر کلیم اللہ کی بات بھی تو رکھنی تھی نا، اللہ نے فرمایا کہ وہ کلیم اللہ ایسا کروں گا جب میرا سونا میرے پاس آئے گا نا دیکھنے کے لیے، تو چوتھے آسمان پر، تو کہتا ہے چھٹے آسمان پر کھڑے ہو جانا، میں نمازیں 50 فرض کر دوں گا، جب تیرے پاس سے گزرے نا تو کہنا حضور کو امت کے لیے کیا فرض ہوگا، وہ بتائیں گے 50، تم عرض کر دینا کہ حضور یہ زیادہ ہیں، حضور کم کرا دیں، تو لہٰذا واپس بھیج دینا۔ وہ پھر مجھے آگے دیکھے گا، میں اس کو تکوں گا، وہ مجھے تکے گا، جب وہ مجھے تک کر نیچے آ رہا ہوگا نا، تم مجھے تو دیکھ نہیں سکتے، ان آنکھوں کو دیکھ لینا جو مجھے دیکھ کے جاری ہوں گی، ان آنکھوں کو دیکھ لینا جو مجھے دیکھ کے جاری ہوں گی۔ لہٰذا کہا کہ مولا پھر ایسا کرنا کہ تھوڑی تھوڑی کم کرنا، ایک ساتھ کم کر دو گے تو پھر مزہ کم ہو جائے گا، میں بار بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا میں بھی تھوڑی تھوڑی کم کروں گا، تم فکر نہ کر، میں تھوڑی تھوڑی کم کروں گا۔ حضور کو 50 نمازیں فرض ہوگی، 7 مرتبہ غسل کرنا فرض ہو گیا، 7 مرتبہ کپڑے کو دھونا فرض ہو گیا، نیچے آئے، کوئی موسیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا فرض ہوا، بات چیز ہوئی، آگے 50 نمازیں، حضور یہ بہت زیادہ ہے، میری امت کے 2 بھی نہیں پڑھتے تھے، یہ نہیں پڑھ سکیں گے، آپ کم کرائیں۔ حضور چلے گئے، 5 کم ہوئی، پھر گئے 9 مرتبہ آنا جانا ہوا، 5 کم ہوتی رہی، یہاں تک کہ 5 لگی۔ سیدنا موسیٰ سامنے چاہ گیا ایک دفعہ اور بھی مزہ لے لوں، لیکن عرض کیا حضور اور بھی کم کرا رہے ہیں۔ فرمایا کہ موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے، 5 نمازیں لگی ہیں، اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ 5 نمازیں میں لے کے جاؤں گا۔ حضور 5 نمازیں لے کر آئے، اور یہ بات تو مشہور آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ رب نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے سونیا نمازیں تو میں نے 50 فرض کی تھیں، لیکن تیری محبت میں نے ان کو 5 کر دیا۔ سونے اپنے بندوں، اپنی امتیوں کو، میرے بندوں کا یہ میرا کلام، میرا بیان، میری بات سنا دینا، کہ میرا فرمان سنا دینا کہ پڑھو گے تم 5 ثواب 85 کر دوں گا، پڑھو گے 5 ثواب 85 کر دوں گا۔ اور غسل بھی 1 مرتبہ ہی فرض ہوگا، 1 مرتبہ نہ، وہ غسل بھی ہٹ گئے، وہ کپڑے کے دھونا بھی ہٹ گیا، یہ ساری چیزیں معاف ہو گئیں۔ تو اس رات کو تو کیا ہوا وہ تو پھر آپ کوئی اور بیان کرتے ہیں، بھلے کرتا رہے، وہ تو 18 سال تک کا معاملہ ہے، وہ کون بیان کرے گا، مجھے بتاؤ کون بیان کرے گا؟ تفسیر میں اتنا ہی لکھا 18 سال تک دیکھتے رہے۔ اب اس میں کیا ہوا، اللہ نے وہی کی جو کرنی چاہیے، وہ وہی کی کیا، اس کی تفصیل تو ہے نہیں، تو کی کیا بات کی؟ برا ہمارے لیے جو بات ہے وہ قابل توجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے آقا علیہ السلام، بیان ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں، آقا علیہ السلام نماز لے کر آئے۔ بتاؤ ہمارے لیے کیا لے کر آئے؟ کہاں سے لے کر آئے؟ شب معراج میں اللہ کے پاس سے کیا لے کر آئے؟ نماز لے کر آئے۔ تو ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ ان کے لیے تو معراج ہے، اللہ کا دیدار، تو ہماری معراج تو نماز ہے نا، نماز دین کی بنیاد ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز آج 2 باتیں، اس اجتماع سے جب آپ جاؤ گے، بیان ختم کر رہا ہوں، جب جاؤ گے آپ تو بولو کہ کیا لے کر آئے ہو؟ ساری رات جھوم جھوم کے آ گئے،
بے شک حضور کے عشق میں جھومنا کیا، تم جھومنے کی بات کرتے ہو، اس پر بھی 1 منٹ لے کے آتا کے بات کرتا ہوں. جب جھومنے کی بات کرتے ہو اس میں تو میں کہتا ہوں کہ رقص کرنا چاہیے، رقص کرنا چاہیے، حضور کے عشق میں رقص کرنا چاہیے. کون کرتا تھا؟ یہ صحابہ کا طریقہ ہے. کس کا طریقہ ہے؟ حضور نے فرمایا زید تمہارے مولا ہو. زید نے کھڑے ہو کے ناچنا شروع کر دیا، کبھی ایک ٹانگ پہ کبھی دوسری ٹانگ پہ، کبھی اس ٹانگ پہ کبھی اس ٹانگ پہ، اور کبھی دونوں ٹانگوں سے کودتے. حضور نے فرمایا علی انت من وانا من کا، تم مجھ سے میں تم سے. حضور نے ٹانگ اٹھا لی، ناچنا شروع کر دیا، رقص کرنا شروع کیا. حضور نے منع نہیں فرمایا. فرمایا جعفر بن ابی طالب تم شکل چہرے کے اعتبار سے اور سیرت کے اعتبار سے میری زیادہ مشابہت رکھتے ہو. انہوں نے بھی ٹانگ اٹھا لی، رقص کرنا ناچنا شروع کر دیا، رقص کرنا شروع کر دیا. حضور نے منع نہیں فرمایا. پتہ یہ حدیثیں کہاں ہیں؟ یہ تو کتب حدیث میں ہیں. مگر میں آپ کا حوالہ پتہ کون سا دوں گا؟ فتوی رضویہ جلد 22 مسئلہ نمبر 188. مسئلہ نمبر 188، کیونکہ صفحے تو بدلتے رہتے ہیں. فتوی رضویہ جلد 22 مسئلہ نمبر 188 مسئلہ نہیں بدلے گا، وہ 188. اس میں پورا وجد کی بیان ہے، جس میں اعلیٰ فرق پتہ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ کیا فرماتے ہیں. کچھ نئے لوگ ہیں نا، اس کی باتیں سنتے رہتے ہوں، آپ کو سنائی ہوئی، مگر نئے لوگ ہیں ان کی ذرا ذہن کلیئر ہو جائیں کہ یہ کیا کر رہے تھے، یہ پھڑک پھڑک کیا لگا رکھی تھی. وہ 2 منٹ بات کر کے پھر آگے بات بیان کرتے ہیں. بات بیان ختم ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے وجد پہ صرف 2 باتیں کی ہیں. بولا وجد کو حرام کہنا عجیب ہے، یہ تو وہ چیز ہے جس پہ حکم ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ بادشاہ بنجر زمین سے کوئی ٹیکس نہیں لیتا. ایک بات ہی کہی ہے، فرمایا یہ وہ چیز ہے کہ وہ یہ اللہ کے مشتاق ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں ہر وقت دیوانے ہوتے ہیں، اور جب ان پر کیفیات طاری ہوتی ہیں، کوئی چیختا ہے، کوئی چلاتا ہے، کوئی روتا ہے، کوئی ہنستا ہے، کوئی پھڑکتا ہے، کوئی کیا، یہ تو وجد پہ لکھا. فرمایا یہ تو بے اختیاری چیز ہے، اس پہ تو کوئی حکم ہی نہیں ہے. فرمایا کوئی حکم لگ سکتا ہی نہیں، لگاؤ. مسئلہ نمبر 188 جلد 22. انہوں نے 2 باتیں خالی وجد پہ لکھی ہیں، باقی 4 سے 5 صفحے تواجد پہ لکھ دیے. فرمایا وہ وجد تمہیں آئے نہ آئے ان کی نقل کیا کرو، اگر وجد نہ آئے تو ان کی نقل کرو. بولے کیسے؟ بناؤ ہی نہیں، آ نہیں رہا، خود بخود ایسے یہ سبھی تم کر رہے تھے، یوں کر رہے تھے. بولے ان کی نقل کرو. فرمایا 2 حدیثیں لکھی ہیں. فرمایا جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہے، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو. یہ 2 حدیثیں لکھی ہیں. اور لکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ فرمایا لڑکھانے میں، کھڑکنے میں اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں. فرماتے ہیں یہ نہ صرف جائز ہے، فرماتے ہیں یہ تو مطلوب ہے. یہ نہیں کہتے کہ جائز ہے، فرماتے ہیں یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ تو مطلوب ہے، تم ایسا کیا کرو. جلد 22 فتوی رضویہ مسئلہ نمبر 188. تفصیل سے جو پڑھنی ہو آرام سے بیٹھ کے پڑھنا. بہت لمبا لکھا، یہ نہیں لکھا، بہت لمبا لکھا ہوا ہے. پھر محدثین کے حوالے سے، پھر بزرگوں کے حوالے سے بہت لمبا لکھا ہوا ہے. یہ میں نے محفل کی نا میں نے، اور یہ سب کچھ ہوا. اس میں ابھی تقریب کال کر رہا ہوں اور یہ وجہ حال ہو رہا تھا. آپ نے بتایا غوث پاک کی محفل کیسے ہوتی تھی؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ولیوں کے سردار ہیں، سید الاولیاء ہیں، ان کا قدم اولیاء کی گردن پر ہے. آپ بتائیں کہ ان کی محفل کیسے ہوتی تھی؟ کیونکہ میں آپ سے لمبی ڈیٹیلنگ کا ٹائم نہیں ہے. پہلے آپ تقریر فرماتے تھے، کوئی بھی ایک موضوع تقریر فرماتے تھے. تقریر فرمانے کے بعد کہتے آپ کہ آئے لوگوں کال سے ہم حال کی طرف آتے ہیں، یہ کہہ کے مجمع پہ نگاہ ڈالتے. جب نگاہ ڈالتے کوئی کیا کرتا؟ آہو بقا کرتا، چیختا چلاتا. کوئی مرغے بسمل کی طرح تڑپتا، جس مرغے میں بسم اللہ اللہ کہتا اس طرح تڑپتا. کوئی وجد کی کیفیت طاری ہوتی، آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا، تالی بجنا، بے اختیار ہو، بے ہوش ہو کے گرنا، جب مسلمان بے ہوش ہو کے گرتے، اور جوش و خروش کا پیدا ہونا، ہیبت طاری ہونا، خوف طاری ہونا، رونگٹے کھڑے ہونا، یہ سب وجد کی علامتیں ہیں. وجد کی کیفیت طاری ہوتی. کچھ لڑکے لوگ کپڑے پھاڑ کر جنگل کی راہ لیتے، تو کچھ آخر میں ایسے ہوتے کہ لاشیں اٹھتے، مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے، ڈیتھ. کتنی باڈیاں جیسے یعنی سیر میں سوا سیر پڑ جاتا، وہ برداشت کرتے ہو، مر جاتے. وہاں تو لاشیں اٹھتے تھے. یہ تھوڑا پھڑکنے پھڑکنے میں بعض لوگ کرتے ہیں. تو غوث پاک کی محفل تو ایسے ہوتی تھی. اور اس پر میں نے آپ کو بتایا کہ پوری بہجت و اسرار اٹھا کے دیکھ لیں، اخبار الاخیار اٹھا کے دیکھ لیں، الفتح الربانی اٹھا کے دیکھ لیں. میں کتابوں کا حوالے دے رہا ہوں، اگر یہ نہ نکلے میں گدی چھوڑ دوں گا. اور اس پہ میرا پورا بہترین 2 گھنٹے 14 منٹ کا بیان ہے، ابھی حالیہ میں ریکارڈ کرایا، نیٹ پہ اندر موجود ہے، سلسلہ شانیہ نیٹ. آپ فیس بک سرچ کریں، اس پہ 2 گھنٹے 14 منٹ کا بیان ہے. اسی محفل پر جو میں کیا ہے، اس کو مکمل میں نے ثابت کیا ہے کہ نگاہ، یہ وجد کا آنا
بیان، یہ نذرانہ جو لیتے ہیں، یہ سب پر ایک ایک دلیل میں نے قرآن و حدیث کے حوالے سے اور ان بزرگوں کی کتابوں کے حوالے سے دی ہے، مجھ سے کوئی ٹکرا ہی نہیں سکتا۔ اور دنیا میں ایک مزے کی بات اور ہے، آپ سچ بولنا جھوٹ، وقولوا قولا سدیدا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایک مان والو ڈرو اللہ، سچی بات کہو، سچ بات کہنا۔ بتاؤ اس بات کا چیلنج میں نے دنیا کو دیا نہیں دیا؟ پوری دنیا کے اندر میں نے چیلنج دیا ہے، بھلے دنیا کا سب سے بڑا مفتی کیوں نہ، اس کو بھی چیلنج دیا ہے کہ یہ وجد پر جو میں نے بیات کی بات بیان حوالے دیے بات کی ہے، میں نے کہا اگر یہ غلط ہے تو کوئی اس کا رد کر کے دکھا دے، وہ کہے کہ اس نے غلط بات کی ہے۔ آج تک جواب آیا؟ کوئی مفتی میرے سامنے آیا؟ کوئی حیدرآباد سے، کراچی سے، پوری دنیا سے نیٹ پہ کوئی جواب آیا؟ آئے گا نہیں، آئے گا بھی نہیں آیا، کیونکہ میں نے ایسے حوالے نکالے، ایسی باتیں بتائی ہیں کہ ایسا تھا، حضور غوث پاک کیا ایسا تھا، کیوں اخبار الاخیار شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھی ہوئی ہے، کسی عام مولوی تھوڑی لکھی ہوئی ہے۔ اگر وہ اخبار الاخیار کا انکار کرتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا انکار کرنا پڑ جائے گا۔ بیض الاسرار حضور غوث پاک کے اوپر کتاب لکھی ہوئی ہے، اگر وہ کتاب ہٹا دیں آپ مجھے پھر آپ ذرا بیان کر کے دکھاتے، ذرا آپ بیان کرتے غوث پاک کہاں سے بیان کرتے، کون سی کتاب ہے؟ اور ان پر تو مستند کتاب ہی بیض الاسرار ہے، انہی سے پڑھ پڑھ کے تم باتیں بیان کرتے ہو، اس میں لکھا ہوا ہے وہ 100 مفتیوں کے کپڑے پھاڑنا، ایک سے ایک واقعات ہیں۔ تو لہٰذا چونکہ باتیں سچ اور صحیح ہیں، لہٰذا آج تک کسی نے جواب نہیں دیا، آج پھر ابو سالم چیلنج کر رہا ہے، یہ کپڑے پھاڑنا، یہ لڑکنا، یہ رکنا، یہ گرنا، دوڑنا، بے ہوش ہونا، یہ سب یہ طریقہ غوث الاعظم ہے، ان کی محفل کا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو کچھ دکھ رہا ہے نا، اس میں ہم حیران ہو رہے ہیں، حیران مت ہو، یہ حضور غوث پاک کی محفل کے سامنے قطرہ بھی نہیں ہے، وہ سمندر ہے، یہ قطرہ بھی نہیں ہے، اور قطرہ بھی میں نے مقابلے کے طور پر نہیں کہا، اگر یہ قطرہ ہے بھی تو ان کی نظر سے ہے، اگر قطرہ ہمارے پاس ہے بھی ان کی نظر سے ہے، مقابلے کے طور پر نہیں کہ وہ سمندر ہم قطرہ نہیں، قطرہ ہے تو بھی ان کی نظر سے ہے، ان کی نظر کرم سے ہے۔ تو یہ طریقہ غوث الاعظم ہے، یا غوث ایک بھائی میں تو قطرہ بھی نظر نہیں آتا، کئی لوگ محفلیں کرتے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، قطرہ بھی نظر نہیں آتا، بھائی قطرہ نظر آئے، اور اگر کہیں نظر آتا ہے لوگ اعتراض شروع کرتے ہیں، جب کتابیں دکھاتے ہیں یوں ہوتے ہیں، سرکار جواب دیتے ہیں، جواب کوئی بھی نہیں۔ پوری دنیا کے بڑے مفتی کو جان لیتے ہیں، مفتی کا جواب ہی نہیں آ رہا، آج تک کیوں نہیں آیا؟ ایک سے ایک موبائل دنیا بڑے، ان کو پتا ہے یہی بات، یہ تو انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک بات یہ تو کتابیں پھاڑ دیں، تاریخ کو کیسے غائب کرتے ہیں، تاریخ کو کیسے ختم کرتے ہیں؟ جب تاریخ کو کیسے ہٹا دیں؟ تو تاریخ میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، مستند تو بیان ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے وہ بیان نہیں کرتے، میں نے بیان کرنا شروع کر دیا، اور نہ صرف بیان کرتے ہیں، ہمارے یہاں ہوتا بھی ایسا ہے، کال اور حال، یعنی کال زبان سے سمجھانا اور حال نگاہ سے پلانا، کال یعنی مولانا روم، حال یعنی بابا شمس تبریز۔ بات لمبی ہو جائے گی، وہ ادھر چلے جائے گی، وہ میں نے اس پہ بیان کیا ہوا ہے، میں نے ابھی جو لوگ نئے آئے ان کے لیے تھوڑی سی بات یہ بھی کر دی ہے نا، کال و حال کی۔ تو بات نماز پہ چل رہی تھی، نماز، تو نماز جو ہے وہ بنیاد ہے، حضور ہمارے لیے کیا تحفہ لے کر آئے؟ نماز لے کر آئے، نماز کو لے کر آئے۔ تو آج میرے چاہنے والے یہاں سے جاؤ گے تو دو باتیں لے کر جاؤ گے میرے بیان سے، ایک بری صحبت سے بچنا ہے، اچھی صحبت اختیار کرنا، یعنی زناکاری، اس میں سب یہ زنا میں آیا تھا، یہ زناکاری سے بچنا ہے، وہ لڑکے کے ساتھ غلام بازی ہو یا لڑکی کے ساتھ آپ کا جمع ہو، یہ زنا سے بچنا ہے، اور بری صحبتوں سے بچنا ہے، اور مرشد کی صحبت کو اختیار کرنا ہے۔ اگر تم کیبل دیکھتے ہو وہاں سے لڑکیاں، یہ بھی زنا ہے، آنکھ کا زنا ہے، اس سے بچنا ہے، بری صحبت سے بچنا ہے، اور مرشد کی صحبت اختیار کرنا۔ ایک چیز یہ، دوسری چیز نماز لے کے جاؤ گے، دوسری چیز آج نماز لے کے جاؤ گے، کہ تم میں کمی بچ تو جاؤ گے، اب نماز پڑھ ہی نہیں رہے، کوئی ایک ٹائم کی پڑھ رہا ہے، کوئی دو ٹائم کی پڑھ رہا ہے، کوئی 3 ٹائم کی پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھ ہی نہیں رہا، کوئی جمعے کی جمعے پڑھ رہا ہے۔ بات تو ایسی ہی حیدرآباد میں، اور پیر صاحب کا عید میں پڑھ لیتے ہیں کبھی، آج کل میں جمعے، ایک میرے کو بیچ میں ملا، بولے پیر صاحب میں عید کی پڑھتا تھا، لیکن آج کل میں جمعے کی بھی شروع کر دی ہے، آج کل میں جمعے کی بھی شروع کر دی ہے، میں اچھا ویری گڈ، بڑی بات، جمعے کی بھی شروع کر دی۔ تو میرے چاہنے والوں، آج آپ نے یہ وہ چیز سے توبہ کر لی، نماز لے کے جاؤ گے، نماز کی پابندی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، بعد جماعت، سنی امام کے پیچھے، کہ حضور ہمارے لیے کیا لے کر آئے بتاؤ؟ اب سونے محبوب اور محب میں کیا راز، کیا بات ہوئی، تو وہ تو ہم میں بیان کر سکتا نہیں، مجھے کیا ہوتا کیا ہوئی، تم بتا دو بیان کر سکتے تو، لیکن ہمارے لیے کیا لے کر آئے؟ ہائے 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 ہائے۔ تو ساری بات نماز میں ہے، کہ جو دنیا میں نماز پڑھے گا مجھ کو 5 فائدے دنیا میں، 5 فائدے دنیا میں ہوں گے۔ نمبر 1، اس کی روزی کی تنگی دور، بیان ختم ہو رہا ہے، روزی کی تنگی دور کر دی جائے گی۔ نمبر 2، قبر میں سے عذاب نہیں ہوگا۔ نمبر 3، کل روز قیامت حساب کی سختی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے گا۔ اور نمبر 4، بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔
بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. اور نمبر 5 وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا. اب یہ بتاؤ کہ پل صراط کی راستہ کتنا ہے کسی کو پتا؟ کل روز قیامت کتنے ہزار سال کا دن ہے؟ کتنے کا؟ زور سے بولو. پل صراط کا راستہ کتنا ہے یہ بتاؤ. 18,000 سال. کل قیامت 50,000 سال کا دن ہے. پل صراط کا راستہ 18,000 سال کا ہے. 18,000 سال کا. اس کو پار کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. فرمایا جو نمازی ہوگا 5ویں انعام یہ کہ بجلی کی طرح جنت سے، یعنی ایک ہی قدم میں جنت. براق ہے نا، ایک بجلی یار، اب سمجھے نہیں بجلی براق. بجلی براق کیا ہے؟ برق. بجلی براق اس کی جمع ہو گئی، یعنی بجلی یعنی ایک قدم پہ ختم. یہ قدم رکھا اور جنت میں ختم. پل کہاں آیا؟ کہاں بال سے باریک کہاں دلوایا؟ وہ تو ان کافروں اور مشرکوں کے لیے اور نافرمانوں کے لیے ہوگا. آپ کے لیے کہاں؟ وہ 50,000 سال کا دن ان کے لیے ہوگا. آپ کے لیے اگر آپ نے ان باتوں پہ عمل کیا، عصر کی 4 رکعت کے برابر. عصر کی 4 رکعت کتنی دیر ہوتی ہے؟ آپ کے لیے اتنا، ان کے لیے 50,000 سال. ان کے لیے 18,000 سال اور تمہارے لیے ایک قدم میں جنت. بیڑا پار. یہ تو انعام ملیں گے دنیا میں نماز پڑھنے کے. اور اگر تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز کو چھوڑ دیا، نماز ترک کی، اللہ 15 عذاب دے گا 3 دنیا میں. کیا 3 دنیا میں؟ بلکہ 5 دنیا میں. پہلی چیز تمہارے چہرے سے سوالین کی علامت کو ختم کر دیا جائے گا. عمر میں سے برکت ختم کر دی جائے گی. تمہاری دعا کو آسمان میں نہیں اٹھایا جائے گا. اور اگر تم نیک اور سوالین کے پاس جاؤ گے اور دعا کے لیے کہو گے ولیوں کے پاس، ان کی دعاؤں میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. اثر وہ کریں گے دعا لیکن اثر نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی تمہارا. کیوں؟ بے نمازی ہو. اب اس لیے کہتے ہو کہ صاحب دعائی آپ کی دعائی قبول نہیں ہوئی تو نماز پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے. تو لکھا ہوا ہے کہ نہیں قبول ہوگی، نماز تو پڑھ کے آؤ. مشکل کے پاس آؤ، ایک بار نہیں 1000 بار آؤ، لیکن نماز پڑھ کے آنا. نماز پڑھ کے آنا، تاکہ آگے طریقت کا معاملہ ہے نا. شریعت ہے نہیں تو طریقت. میٹرک کیا نہیں، انٹر پڑھنے آگے. ہم بی کام کرنے آئے ہیں. میٹرک نہیں کیا ہوا اور میٹرک تو کر کے آنا پھر بی کام کرنا. طریقت تو شریعت کے بعد کا معاملہ ہے نا، اوپر کی ڈگری ہے. تو پہلے شریعت پہ عمل تو کر. تو نماز سوالی کی. اب موت کے وقت ہے دنیا میں تو یہ خواری ہوگی، چہرے پہ نور، عمر میں برکت ختم، نیکوں کی نماز. اور نیک عمل کتنے بھی کر لے، نماز کے علاوہ نیک عمل کتنے بھی کر لے، اس کا ثواب نہیں دیا جائے گا. اللہ اس کو ثواب نہیں دے گا. اگر نماز چھوڑ دے گا اور صدقہ خیرات کرے گا، اللہ ثواب نہیں لکھے گا. بتاؤ یہ کتنی بڑی بدبختی ہے. کتنی نیکی انسان کر لیتے ہیں نماز میں پڑھنے کے بغیر، اللہ ثواب نہیں لکھے گا. جب موت کا وقت آئے گا تو جس طرح رکھیں، جب موت کا وقت آئے گا تو ذلیل ہو کے مرے گا. نمبر 2 بھوکا مرے گا. نمبر 3 پیاسا مرے گا. اگر سمندر بھر کے بھی پانی پلا دیے جائیں تو وہ کی پیاس نہیں بجھے گی. وہ قبر میں جائے گا، پھر 3 عذاب ہوں گے. نمبر 1 قبر دبائے گی اس کو، پسلی ادھر کی ادھر ہو جائیں گے یوں. نمبر 2 اس کی قبر میں آگ بھر دی جائے گی اور مرتے قیامت تک آگ میں لوٹتا پڑتا رہے گا. اور نمبر 3 آج اشیاء العقر، ایک گنجا سانپ مسلط کیا جائے گا. وہ اس کو مارے گا، کہے گا مجھے اللہ کا حکم ہے فجر کی نماز چھوڑنے پر تجھے میں اشراق تک، زور کی نماز چھوڑنے پر تجھے میں عصر تک، عصر کی نماز چھوڑنے پر تجھے مغرب تک، مغرب کی نماز چھوڑنے پر تجھے میں عشاء تک، عشاء کی نماز چھوڑنے پر تجھے فجر تک ماروں. جب وہ مارے گا وہ مدہ 70 گز زمین میں دھس جائے گا. وہ اپنا ناخن، لوہے کا ناخن ہوگا، ڈالے گا، نکالے گا، پھر مارنا شروع کر دے گا. بولے میرے کہ اللہ کا جب تک حکم ہے میں تو مارتا رہوں گا تیرے کو. تو نے نماز چھوڑ دی. نماز اور ساتھ بات بھی کرے گا، آنکھیں آگ کی ہوں گی، بیان بات بھی کرے گا. وہ بولے گا نماز چھوڑی تھی فلاں، چھوڑی تھی، بس پر ہی میں تو مار رہا ہوں. نماز چھوڑے 3 عذاب قبر کے ہوں گے. اور جب قیامت کے دن جائے گا تو وہاں پھر 3 عذاب ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا. بولے رشتہ اس کا حساب چیک کرو، نماز کتنی پڑھی ہے؟ بولے یار نماز نہیں ہے، کم ہے، 2-3 جمعہ. فرمایا اللہ کہے گا اس کے حساب کی سختی کر دو، ایک ذرہ برابر حساب لیا جائے گا. جب پھنس جائے گا اللہ ناراض ہو جائے گا. ناراض ہو جائے گا فرمایا جہنم میں جانے کا حکم دے دے گا، اس کو جہنم میں ڈالے گا. اللہ ناراض. یہ نماز پڑھنے کے فائدے وہ اور نماز نہ پڑھنے کے نقصانات یہ. تو آج یہاں سے یہ لے کر جانا، بری صحبت سے بچنا ہے، مشرک کی صحبت اختیار کرنی ہے، زناکاری سے بچنا ہے، بری صحبت سے بچنا ہے. اور مشرک کی صحبت ہفتے میں 1 دن، حیدرآباد جمعے کو، کراچی والے کے اتوار کو اختیار کرنی ہے. اور نماز 5 وقت کی پڑھنی، بھلے دنیا ادھر کی کچھ بھی ہو جائے، نماز کو نہیں چھوڑنا. میں نے نماز کو ترک نہیں کرنا. اب آخری بات کی طرف ہم آ رہے ہیں
کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے، ہم سوچتے نا جب کہتے نا پیر صاحب، بہت سے ایسے لوگ بھی آتے ہیں، پیر صاحب کچھ ہم نے کیا گناہ کیا ہے، ہمارے کو سزاؤں میں مبتلا ہیں، اتنی سزائیں مل رہی ہیں، اتنی سزائیں ہیں، گھر میں لڑائیاں ہیں، بیوی بنتی نہیں ہے، اولادیں نہیں ہیں، اولاد بیمار رہتی ہے، گھر میں پیسوں کی کم تنگی ہے، فلانا ڈی کا وہ ہم کچھ نماز تو جمعے کی پڑھتے ہیں، کبھی کبھی جیسے موڈ مل جاتا ہے نا، ایک آدھ مل گئی وہ پڑھ لی، کبھی دو پڑھ لی، جیسے جیسے موقع ملتا ہے پڑھ بھی لیتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے یا موسیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا، فرمایا کیا گناہ ہوا ہے؟ عرض کیا کہ ایک مجھ سے زنا ہو گیا، اس کے بعد بچہ ٹھہر گیا اس زنا سے، حرامی بچہ، اور بچہ پوری مدت میں پیدا ہوا، میں حرامی تھا، میں نے قتل مار کے پھینک دیا اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کھڑی جاؤ، کھڑی جاؤ، نکال دیا اس کو۔ جب چلی گئی تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے موسیٰ، اللہ آپ پر سلام فرماتا ہے، فرماتے ہیں ایک عورت توبہ کی نیت سے آئی تھی، آپ نے کیوں بھگا دیا؟ فرمایا دیکھو جبریل کتنی گناہ گار تھی، بچے کو بھی قتل کیا، زنا بھی کرایا۔ عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ، اللہ آپ پر سلام فرماتے ہیں اور فرماتے تھے کیا تمہیں اس سے بڑا گناہ گار نہ بتایا جائے؟ تو موسیٰ علیہ السلام متعجب ہو کر عرض کیا کہ میرے مولا کریم، اس سے بڑا گناہ گار کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑے گا وہ اس عورت سے بھی بڑا گناہ گار ہے، جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑے گا وہ اس عورت سے بڑا گناہ گار ہے۔ اب بتاؤ ذرا، آپ ذرا، تم جس کو ہلکا لے رہے ہو نماز کو، تو اس کا گناہ اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو یاد رکھو میرے چاہنے والوں، حضور شب معراج میں حضور کو تو ہوئی، وہ نہ نصیب کسی کو ہوئی نہ ہوگی، اور سب سے بڑا آپ کا معجزہ ہے، لوگ اس کا آج بھی انکار کرتے ہیں، کئی ہزار لاکھ لوگ اس معجزے کو نہیں مانتے، کہتے نہیں خواب میں ہوا ہے، یہ مسجد اقصیٰ سے وہاں تک ہوا ہے، وہاں تک نہیں ہوا، یہ روحانی ہوا ہے، خواب میں ہوا ہے، بنڈل بازیاں کرتے تھے، اس معجزے کو ماننے کو، سائنس ماننے کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن یہ تو معجزہ ان کا تھا بے شک۔ ہم تو کیا، ہم تو صدیق اکبر کے غلام ہیں نا، چاہنے والے نا۔ انہوں نے کہا، کافروں نے کہا کہ ایک آدمی ایسی سی باتیں کرتا ہے، فرمایا کہ مشکل ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، مگر وہ ہے کون؟ کہا وہ تو وہی محمد ہے۔ فرمایا تم اس کی بات کرتے ہو، اگر اس سے بڑی بات بھی کرتے تو صدیق اس کی تصدیق کرتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے۔ تو ہم تو صدیقی ہیں، ان کے غلام ہیں، ہم تو بلا شبہ مانتے ہیں کہ اے شہنشاہ مدینہ۔ شب معراج سے نیچے آئے نا، اب شب معراج سے نماز کی بات بھی ہوگی، بات مکمل، اب شب معراج سے نیچے آ گئے زمین پر، ہم نے بات اب آخر بیان کو ختم کرنا ہے۔ ہم کس بات پہ ختم کریں گے؟ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، کہ زینت عرش محلہ الصلاۃ والسلام، پڑھو نا، زینت عرش محلہ الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، کہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ جب قبر میں، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر میرے جاری الصلاۃ والسلام، ہو زباں پر میرے جاری، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں ابو سالم سیفی مرنے کے بعد، ہم وہ ہیں شاہینی، سارے شاہینی کہ مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، ہم سب شاہینی بھی اس میں شامل ہیں۔ ہمارا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام، ہمارا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام، ہمارا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام۔ پہ کھڑے ہو کے پڑھو نا الصلاۃ والسلام۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔